سب سے پہلے ہمارے کالر ہیں محترم محمد ذیشان سعید صاحب. جی السلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی تشریف آوری کا بڑا بڑا شکریہ. سلامت انشاءاللہ رہیں. آپ کے علم سے، آپ کے بیان سے، آپ کے حجج سے ہم استفادہ کریں، ناظرین محترم استفادہ کریں، اور انشاءاللہ علمی لحاظ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے حضور سے، آپ کی تشریف آوری سے عالم اسلام کے فرقوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو سمجھنے میں ہمارے ناظرین کو مدد ملے، اور ان کو بہتر ان اختلافات کو سمجھنا اور حق کو تشخیص دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے. آپ کے تشریف آوری کی بدولت حکم کریں، کیسے آنا ہوا؟ چند باتیں کرنی ہیں آپ سے جی ڈیٹیل کے ساتھ. گفتگو تو شاید پھر کبھی کسی دن ہو پائے گی. اس وقت سر دست میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت کیا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات میں اللہ کے حکم سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسلمانوں کا ولی، اہل ایمان کا امام اور واجب الطاعہ اللہ کی جانب سے ہادی اور خلیفہ اور حجت معین فرمایا ہے. اور جو ان کو خلیفہ بلا فصل اگر نہیں مانتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ وہ اگر وہ نہیں جانتا ہے تو پھر وہ جاہل ہے، گمراہ ہے. اگر نہیں جانتا ہے اور اس کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، مسلمانوں کو یتیم چھوڑ کے نہیں گیا ہے، قرآن سنت کو بغیر کسی قیم کے نہیں چھوڑ کے گیا ہے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دنیا سے چلے گئے، نہ اللہ نے کسی کو خلیفہ تعین کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام تعین کیا ہے، اور مسلمانوں کو اسی حیرت و سرگردانی میں قیامت تک کے لیے اللہ اور رسول نے مبتلا کیا ہے. اگر اس حالت میں ہے تو کیونکہ اس کو پتہ نہیں، اس نے سوچا نہیں، غافل ہے، تو وہ ایک جاہل اور ایک گمراہ مسلمان ہے. اگر مسلمان ہے، اگر مسلمان نہیں ہے، کرسچن وغیرہ ہے تو کرسچن ہے. اگر اس کو پتہ ہے، یعنی خود اہل علم میں سے اس کو پتہ ہے کہ واقعاً اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، اور اس دین کی حفاظت کا اور اس دین کی ہدایت کا اور اس امت کی ہدایت کا ایک ہادی جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، ایسا ہادی، ایسا حجت، ایسا خلیفہ، ایسا امام تعین کیا ہے اور نصب کیا ہے، اور قیامت کے لیے ایسے ائمہ ہیں جو ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے تو وہ اس کے کفر میں شک ہی نہیں. جو کلام رسول، کلام اللہ کو اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ امام معین کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود وہ شیعوں کی ضد میں آ کر، شیعوں کی دشمنی میں آ کر، یا اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں آ کر، یا صحابہ کے تعصب میں، صحابہ سے محبت کے تعصب میں آ کر حق کا اقرار نہیں کرتا، تو بلا شک جو کلام اللہ کو رد کرے، کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر رد کرے، تو اس کے کفر میں شک ہی نہیں ہے. اور مزید کتنے سوالات ہیں آپ کے؟ میرے صرف 4 سوال ہیں. یہ دوسرے سوال پہ تھوڑی سی صحیح ہے، زیادہ ٹائم نہیں میں آپ کا لوں گا، مجھے پتا ہے آپ ایک بزی انسان ہیں. آپ تو چیلنج، آپ کلپ بناتے ہیں، چیلنج دیتے رہتے ہیں نا، تو سوال شاگرد بن کے آئے ہیں سوال کرنے کے لیے. جی اس وقت تو سوال ہی کر رہا ہوں. آپ نے اس کو شاگردی کا نام دینا ہے، آپ نے اس کو رہنمائی کا نام دینا ہے، وہ آپ کی مرضی. آپ جو مناظرہ کب کریں گے بھائی؟ جو چیلنج دیتا ہے اس طرح کی چھوٹی باتوں پہ نہیں آپ سے نہیں. اب آپ سوال کریں، اب جواب دیں گے بھائی. بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. مجھے آپ سے یہی توقع تھی. میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بندہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی پر یقین رکھتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون پر بھی یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ اول نہیں مانتا، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، تو کیا وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ جواب دے دیا نا.
آپ کو جواب ابھی نہیں دیا، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو اب میرا جواب وہی ہے، دوسری کو دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا. آپ کو کیوں میرا جواب سمجھ نہیں آئی؟ ابھی جو میں نے جواب دیا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، کیا وہ شخص جانتا ہے یا نہیں جانتا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جانتا ہے اگر وہ نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. جو بھی شخص قرآن کی کسی آیت کو نہ مانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو نہ مانے، تو اس کے کافر ہونے میں شک ہی نہیں ہے. رسول فرماتا ہے مثلا یہ چیز الف ہے، آپ کہہ دو میں نہیں مانتا یہ بے ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ رسالت کے منکر ہو گئے، اللہ کے منکر ہو گئے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. جو بھی شخص اللہ اور رسول کے فرمان کو رد کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، جانتا ہے کہ یہ فرمان یہ ہے، اس کے باوجود نہیں مانتا، اس کے کفر میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک شخص ہے وہ فرمان ہی کو نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں بیچارے کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر نے یا تو بولا نہیں یا تو بولا کہ یہ بے ہے مثلا، تو اس کا حکم اور ہے، وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ہمیں جاہل اور گمراہ کی لسٹ میں رکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کفر کی لسٹ میں نہیں رکھ رہے آپ، کیونکہ ہم ہمارے آپ کو کیا پتا ہے کیا پتا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کو کیا پتا ہے کیا نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، آپ کو کتنا مطالعہ ہے کتنا نہیں ہے. لیکن جو عوام الناس ہیں، جو بیچارے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو جماعت عمریہ کے علماء نے ان کو ساری زندگی ان کو جھوٹ سناتے رہے، اور شیعوں کے متعلق ان کو جھوٹی باتیں سنائی ہیں کہ شیعہ تو یہ کہتے ہیں، شیعوں کا تو قرآن اور شیعوں کا تو یہ بھائی شیعہ تو نماز پہ اعتقاد نہیں کرتے، وہ تو 12 اماموں کو پیغمبر مانتے ہیں، مثلا اس طرح کی جھوٹی باتیں جو ان سناتے ہیں نا، وہ تو بیچارے ان کو تو گمراہ کر دیا، ان کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو ہم کہیں گے کہ وہ جاہل مسلمان ہے، گمراہ مسلمان ہے، حقیقت کا ان کو نہیں پتا. لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ تو اہل علم میں سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ باتیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ میں دنیا سے چلا جانے والا ہے، اور اپنے بعد کے لیے وہ نہ امام تعین کرتا ہے اور نہ امام تعین کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. اور آپ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آپ بھی مجھے بتائیں نا، میں نے آپ کے 3 سوالوں کا جواب دیا، آپ مجھے بتائیں کہ کیسا اکملت لکم دینکم ہے کہ نہ اللہ نے امام تعین کیا ہے اور نہ امام بنانے کا طریقہ بتایا کہ شریعت میں امام کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کیسے الیوم اکملت لکم دینکم ہے. اور سب سے اختلافی مسئلہ بھی اللہ کو بھی پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ یہ امامت کا مسئلہ ہے، اور خود اس نے کہا کہ اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلین، کہ سب سے زیادہ جو میرے امت کو اس سے گمراہی کا ڈر ہے مجھے ائمہ ہیں، گمراہ امام ہیں. اور فرمایا غیر الدجال اخوفنی علیکم، دجال کے علاوہ اور بھی ہیں جو زیادہ ان کا فتنہ بڑا ہے. فرمایا کون ہے؟ پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ الائمہ المضلین، ائمہ مضلین ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جب ان کو خود پتہ ہے کہ امامت سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہوگا امت میں، ان کو خود پتہ ہے کہ سب سے بڑا ڈر ان کو غلط ائمہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنمی ہے، ایک فرقہ ہدایت پر ہے، اور اختلافات کا اساس، افتراق کا اساس امامت پر ہے. نہ امامت بتاتا ہے کہ امامت کیا چیز ہے، نہ امامت پہ تصریح کرتا ہے، نہ امام بنانے کا طریقہ بتاتے، بس مر جاتا ہے چلا جاتا ہے. اور تو آپ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. آپ مجھے بتائیں کیسے اکملت لکم دینکم ہے یہ شیخ صاحب؟ سب سے پہلے تو یہ مر جاتا ہے چلا جاتا ہے، میں اس پر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے پیغمبر کی شان میں. انک میت وانہم میتون، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، آپ مرنے والے ہیں، سب اور دوسرے بھی مرنے والے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے. ہاں، میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا، میں نے آپ کی بات بڑے پیار سے، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے کہ یہ کسی کا مرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا، یہ بے حرمتی نہیں ہے، قرآن کے نص الفاظ ہیں. نہیں بولا، آپ نے بہت کچھ کہا. آپ کو ابو بکر صاحب کا وہ جملہ یاد آنا چاہیے، آپ بھی بتا من کان یعبد محمدا فإن محمدا مات. اس نے ابو بکر کے جملے ہیں، اس نے رسول اللہ بھی نہیں بولے ہیں. پڑھو بخاری وغیرہ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر نے کیا بولا تھا کہ جو لوگ ابو محمد کی عبادت کرتے تھے محمد مر چکا ہے. ابھی تو میں نے ایک بات کہی ہے اور آپ دیکھیے میں نے آپ کی باتیں کتنے پیار سے سنی ہیں.
شاید ہی آپ کا کوئی ایسا ساتھی ہو جس نے آپ کی بات اس قدر پیار سے سنی ہو. چلیں طے کر رہے ہیں نا, وہی سوال ہی کر رہے ہیں نا, اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا. میں تو کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کر رہا. بلا وجہ مذمت نہ کیا کریں نا, بلا وجہ وہ الفاظ جو قرآن کے ہیں, وہ الفاظ جو آپ کا عقیدہ ہے, سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, کہتے ہیں اس کو میں مذمت کرتا ہوں. بات کرنے دیں نا مجھے, بلا وجہ مذمت نہ کیا کرو. ہاں مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. ایک تو یہ الفاظ بہرحال آپ کو نہیں بولنے چاہیے تھے, میں پھر یہی کہوں گا. اور دوسری بات, شیخ صاحب اس بات کا جواب دے دو. ابو بکر نے جب بولا تھا من کان یعبد محمدا فانہ قد مات, دیکھیے وہاں یہ اس کے نص جملے ہیں. اس کو کیوں, اس نے کیوں بولا؟ کتنے صحابہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ لفظ فوت ہونا بھی تو بولا جا سکتا ہے نا, کوئی ادب کا تقاضا بھی ہوتا ہے. دیکھیں پھر اپنے امام کو بولو نا, اپنے امام کو بولو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے اہل بیت کی توہین کیا اور بولا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے, تمہارا رب مر گیا, تمہارا خدا مر گیا. دیکھیں آپ ایسا نہ کریں, پھر آپ وہی الفاظ بول رہے ہیں. میں آپ کو اور میں آپ کے خلیفے کے جملے ترجمہ کر رہا ہوں شیخ صاحب. باؤ کے تجربہ بائی لا تجربہ. آپ دیکھیں جب آپ تھوڑا سا جب پھنستے ہیں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں کسی کی بزرگ کی آڑ لینے کے لیے. آپ ایسا نہ کریں, آپ چلیں, آپ نے کہنا ہے چلیں بھائی چلیں, آپ کے پاس اس جملے کے ہمیں پتہ چل گیا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آگے بڑھیں. آپ کہہ لیں جو اچھا, تو اس پر آپ کے پاس پھر دلائل بھی قطعی ہوں گے یقیناً. تو آپ سے جو سوال کیا اس کا تو جواب دے دینا شیخ صاحب. نہیں, سوال تو میں نے کرنے ہیں. الیوم اکملت لکم, جواب اس کے ان کے پاس نہیں ہے نا, ان کے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے. پورا ان کا قبیلہ آ جائے نا, ان کے جتنا دارالعلوم ہے اور پاکستان کے جتنے دارالعلوم ہیں, میٹنگ رنگ کے سوال کے جواب نہیں ہے بھائی کہ دین اکملت لکم الیوم اکملت لکم. دین کامل کیسا ہے جب نہ امام ہے, نہ امام کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے, اور سب سے اہم مسئلہ بھی دین میں یہی امامت ہے. کیسے اکملت لکم دینکم کہتا میں جو ہاں بولوں اگر آپ کی اجازت. جی مہربانی آپ مہربانی. اچھا, کتی چیز کا حکم ظاہر ہے, پھر آپ کے پاس بولو خوب سوال کا جواب دے دو نا. بولو ایسے فضول بات کرنا, سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے شیخ صاحب؟ اس سوال کا جواب میں نے نہیں دینا, سوال کا جواب آپ کس نے بولا؟ آپ شیخ ہیں, آپ کلپ, میں نے ایک کلپ نہیں بنایا آپ کو چیلنج دینے کے لیے. آپ نے کئی کلپ بنائے میرے لیے چیلنج دینے کے لیے, اور اب آیا نا, اب آئے ہیں آپ نے مجھے 3 سوال کیا, میں نے 3 سوال کا جواب دیا. آپ نے ایک ناجائز اعتراض کیا, اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا. اب میں اس ایک سوال کا جواب دے دو نا. یہ تمہارے عقیدے کا بنیاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں, کسی کو امام نہیں بنایا, تو دین کیسے کامل ہے پھر؟ نہیں, یہ تو ہماری اور آپ کی فہم میں ایک فرق ہے نا. تو توضیح دے دینا, وضاحت کریں. ہمارے نزدیک طریقہ کچھ اور ہے, ہمارے نزدیک امرہم شورا آپ اپنے فہم کے مطابق جواب دے دو. چلو, امرہم شورا بینہم ہمارے نزدیک یہ فہم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں طریقہ ہر معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی طے ہو جائے گا, خلیفہ بھی ایسے طے ہو جائے گا. شورا بینہم کیا امرہم, ان کا اپنا جو کام ہے, دینی کام بھی مشورے سے ہوتا ہے. یہ نماز پڑھانے کے لیے کسی دین کا کام کہ نماز واجب ہے, نماز واجب نہیں, مشورہ کیا جاتا ہے. نماز فرض ہے. آپ ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرہم شورا بینہم, یا خلافت کے لیے. اگر امرہم شورا بینہم ہے, اگر امرہم شورا بینہم ہے کہ ان سے مشورہ کیا جائے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. دیکھو شیخ صاحب, تو سب سے پہلا دین کا دشمن ابو بکر اور عمر ہے. دیکھیں آپ نے ایک جھوٹ بولا نا, امرہم شورا بینہم. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جواب فراڈ ہے. آپ کا یہ جواب آپ کا غلط ہے. سوچ لیں کہ آپ کی اسی جواب سے آپ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے. سن لیں شیخ صاحب, اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کا خادم ہوں, آپ مجھے بات کرنے دیں. سوال کرنے دیں گے نہیں دیں گے؟ سوال کروں؟ نہیں, آپ مجھے سوال کرنے دے رہے نہیں. سوال تو میں نے کرنے ہیں نا آپ سے. کس نے بولا کہ آپ صرف آپ نے سوال کرنا ہے؟ آپ دیکھیں, آپ نے جو جواب دیا غلط دیا. شیخ صاحب, امرہم شورا بینہم, یہ جواب آپ کا غلط ہے. سن لیں کیوں غلط ہے. ڈر گئے نا یہ شخص ڈر گیا ہے, مجھے نہیں بات کرنے دے رہا کہ اس کا جواب کیوں غلط ہے. اور بھائی اگر امرہم شورا بینہم ہے تو ابو بکر نے عمر کو بغیر مشورے کے کیوں خلیفہ بنایا؟
اس کا پتہ چلا کہ دونوں فاسق تھے, دونوں نے قرآن کی مخالفت کیا, اور ابو بکر بغیر مشورے کے کیوں خلیفہ بنا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت میں سے نہیں ہے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس امت میں سے نہیں ہے. کس صحابہ سے مشورہ کیا ہے ابو بکر عمر نے ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے؟ یہ مجھے دکھائیں کہ کب ابو بکر کو خلیفہ بننے کے لیے مشورہ ہوا. اس مشورے میں سید المسلمین امیر المؤمنین انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہاں تھے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سیدۃ نساء العالمین اور بقیہ صحابہ ہزاروں کی تعداد, یہ کہاں تھے؟ کب ان سے مشورہ ہوا؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو؟ کب امرہم شورا بینہم, مسلمان آپس میں مشورہ کریں نا. ایک پہلی بات, ایک حدیث, شیخ صاحب ایک حدیث دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے لیے. ثانی ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر کے لیے کب مشورہ ہوا, جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر دکھائیں کہ ابو بکر نے عمر کو جب خلیفہ بنایا تو کس سے مشورہ کیا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایران کو ہائپر سونک میزائل دے, اب وہ اس پر جو مرضی کرے, آپ نہ ہائپر ہوں. آپ آرام سے میرا چوتھا سوال سن لیں, مہربانی ہوگی, پھر ہم ڈیٹ طے کر لیں گے. اور یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہے نا. یہ ڈرامہ بازی جو آپ نے ہائپر ہونے کی شروع کیا نا, یہ آپ توہین کر رہے ہیں, اہانت کر رہے ہیں شیخ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے پاس دیکھیں, آپ کے پاس آپ کے بنیادی عقیدے پر جو جواب آپ لایا نا, وہ امر شورا بینہم, یہ خود آپ کے دونوں ائمہ ابو بکر اور عمر کے فسق اور ان کے اسلام سے خروج کی دلیل ہے, کیونکہ دونوں بغیر مشورے کے امام بنے. اگر آپ کو یہ لفظ برا لگ رہا ہے تو میں دوبارہ یہ لفظ نہیں بولتا. اب میں چوتھا سوال کر لوں آپ سے. آپ سن نہیں رہے شیخ صاحب, آپ 10 سوال کریں. پہلے جو سوال آپ سے کیا گیا نا اس سے آپ آگے نہ بڑھیں. میں نے صرف 4 سوال کرنے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹ طے کرنی ہے. پھر اللہ اللہ اور خیر صلاح, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, میں نے اپنا کام. شیخ صاحب آپ نے جو سوال, اب آپ دیکھیں ہم آپس میں بھائی ہیں, آپ نے ایک جملہ بولا ہے, مجھے آپ کے اس جملے پہ اعتراض ہے. آپ کیوں میرے اعتراض کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ اتنے ماشاءاللہ آپ کے پاس طمأنینہ ہے, ہائپر میں ہوں, آپ کے پاس آرامش ہے, طمأنینہ ہے, آپ کیوں میرے سوال کو نہیں سن رہے شیخ صاحب؟ کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا. موقع نہیں, کیوں موقع نہیں ہے؟ اپنی طرف بول رہے ہیں. ان بات ضمنی, اب قرآن کی آیت آپ کو بھول گئی ہے, وہ بھی سورہ حجرات کی. کیا مطلب؟ شیخ صاحب آپ کو اگر جواب آتے ہیں, شیخ صاحب اگر آپ کو جواب آتے ہیں تو اجازت دے دیں نا, لوگ آپ کے علم سے استفادہ کریں. آپ نے بولا ہے کہ خلافت نے مشورے سے بننا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا ہے؟ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے تھے سفروں میں, کسی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے, کبھی کسی سے مشورہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اس آیت پہ عمل ہی نہیں کیا. اگر یہ امرہم شورا بینہم امامت و خلافت کے لیے ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کے سردار تعین کرتے تھے, لشکروں کے عمرہ, مدینہ سے نکلتے تھے, مدینہ میں اپنا جانشین تعین فرماتے تھے. ایک حدیث دکھاؤ کہ کسی امیر کو نصب کرتے ہوئے, اجازت دیں شیخ صاحب اجازت دیں, کسی امیر کو نصب کرتے ہوئے انہوں نے کسی سے مشورہ کیو, یا کسی کو خلیفہ تعین کرتے ہوئے کسی سے مشورہ کیو. ایک ہمیں دکھائیں. ایک سورہ حجرات کے واقعے میں آپ کے 2 خلیفوں نے ان کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ فلان شخص کو فلان جگہ پہ نمائندہ مقرر کرو. ان کی شان, ان کی مذمت میں اللہ کے وہ آیات نازل ہوئی ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. تو اب ہمیں بتائیں کہ اگر یہ آیت خلافت کے لیے ہے تو یہ تو پھر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا تعین لگا دی کہ کبھی پیغمبر نے خلیفہ تعین کرنے کے لیے, امیر تعین کرنے کے لیے اس آیت پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا. تو قرآن آپ بہتر جانتے ہیں, رسالت پناہ بہتر جانتے ہیں. اب آپ کی بات تو میں بات کو عرض کروں, تو آپ کے پاس میرے بات کا جواب نہیں ہے نا, تو آپ آگے بڑھیں گے نا, پتہ ہے نا مجھے. بات ضمنی ایسا کیا کیجیے, اب میرا جواب سن لیجیے. یہ جواب دے رہے ہیں, دیکھیے جواب سن لیں. قرآن سن کر ہنسنے والا کام بھی جو کرتے تھے مجھے وہ نہ بتانے پر مجبور کیا کیجیے, اور جواب سن لیجیے. یہ جواب دے گا جی, یہ جواب سن لیں. جواب اس نے وعدہ کیا کہ میرے سوال کا جواب دے گا جی. بسم اللہ. جی جواب سن لیجیے. تحمل سے آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ احد ہوئی,
کیا رسول اللہ نے اس وقت مشاورت نہیں کی کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ بھی مشاورت نہیں کی۔ شیخ صاحب کو میرا سوال سمجھ نہیں آیا۔ میں نے بولا امیر اور خلیفہ تعین کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر اور خلیفہ تعین کرنے کے لیے آیا نازل ہوئی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیوں مرتبہ خلیفہ تعین کیے، امیر تعین کیے۔ جب بھی مدینہ سے جاتے تھے خلیفہ تعین کرتے تھے کہ ان کی جگہ پہ مدینہ میں کون نماز پڑھائے گا، کون مسلمانوں کا امور چلائے گا۔ لشکروں کے لیے عمراء تعین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ دکھائیں ہمیں کہ اگر یہ آیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ہے، ٹھیک ہے نا، امرهم شورا بین، یہ خلافت امامت کے لیے، تو ایک دفعہ ہمیں دکھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر خلیفہ تعین کرتے ہوئے اس آیت پہ عمل کیو۔ ہر دفعہ بغیر مشورے کے تعین فرمایا ہے، ہر مرتبہ انہوں نے تعین کیا ہے کسی کو امیر، لشکر کا امیر، سریے کا امیر، غزوے کا علمبردار تعین کیا ہے، یا مدینے پہ اپنا جانشین تعین کیا، بغیر مشورے کے تعین کیا ہے۔ آپ دکھائیں نا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ عمل کیا ہو خلیفہ تعین کرتے پہ وقت۔ یقین مانیے اللہ یاری صاحب، بڑا میرا ذہن تھا کہ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، مناظرہ کریں گے، ایک ڈیٹ فائنل کریں گے، لیکن مایوسی ہو گئی نا آپ کو، سوال سنتے ہیں، آپ کو کسی سوال، ایک سوال کا جواب بھی آپ کے پاس نہیں ہے شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ہم اس وقت سوال کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے نہیں، چلیں بھائی، شیخ صاحب نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ سوال کرو۔ آپ یہ کہہ کر خوش ہو لیں، یہ کہہ کر خوش ہو لیں، ہمیں آپ کی خوشی عزیز ہے، بس خوش رہا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام، شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، عوام نہیں سمجھتے کہ آپ کو یہ سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ شخص سمجھتا ہے سب کو بیوقوف سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے۔ یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کہ ابو بکر کے خلافت پہ خلیفہ تعین کرتے وقت اس کا کب مشورہ ہوا ہے؟ دکھاؤ کہ علی علیہ السلام سے مشورہ ہوا ہو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مشورہ ہو، جمع صحابہ سے مشورہ ہوا ہو، کام عمر کو خلافت تعین کرتے وقت مشورہ ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ ہنس کے کہتا ہے بھائی کہ میں بھائی امرهم شورى بینہم، سوال کا جواب نہیں دیتا، پھر بھائی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ سب بیوقوف ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ ہنسنا ہمیں چاہیے، لوگوں کو آپ پہ ہنسنا چاہیے۔ یہ چالاکی جو ہے نا شیخ صاحب کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے راز کھل گئے ہیں، کہ نہ آپ کے پاس نہ آپ کے بڑوں کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا، آپ جتنی دفعہ کہیں گے، اگر میرا یہ ظن ہے نا، اگر مجھے ظن ہے آپ کے پاس جواب ہے تو بسم اللہ جواب کو بتائیے، دکھائیے نا سوالوں کے جواب، بتائیے نا لوگوں کو۔ ان بعض الظن اثم، اگر اسم ہے، یہ گناہ ہے، میں نے آپ پہ گمان بد کیا ہے، تو آپ بسم اللہ، آپ تو سامنے بیٹھے ہیں، آپ پیچھے تو نہیں ہیں، غیبت میں تو نہیں، بسم اللہ جواب دے دو۔ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ تعین کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا؟ جی دکھاؤ، اپنی کتابوں سے دکھاؤ، طبری سے دکھاؤ، بخاری مسلم ترمذی سے دکھاؤ۔ جی علی اپنی شجاعت ثابت کرنے کے لیے بھی جنگ کا میدان کا انتظار کرتے تھے، ابھی ہمارا میدان سجا ہی نہیں ہے۔ آپ سوال کرنے کے لیے آئے نا شیخ صاحب، سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، چیلنج دیتے ہیں نا، میدان یہی ہے، میدان یہی ہے۔ جو شخص کلپ بناتا ہے انٹرنیٹ پہ، اللہ یاری کو چیلنج کرتا پڑتا ہے نا، جب ادھر آ جاتا ہے کہتا ہے کہ ابھی نہیں جواب دیں گا، میدان کا یہ میدان یہی ہے۔ ابھی تو میں نے سوال کرنے ہیں نا، ابھی تو میں نے سوال کرنے ہیں نا، کس نے بولا؟ اب کرتے رہیے گا۔ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دے کیوں نہیں رہے؟ یہ وجہ تو بتائے نا۔ اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے، جواب ہے، آپ کی مذہب کا اساس، ہمارا اور آپ کا اختلاف مسئلہ امامت پر ہے، امامت کے پر آپ نہ حدیث ہے نہ آیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کی امامت و خلافت پہ آیا ہے، نص ہے، اس کو آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، نہیں مانتے۔ امرهم بینہم شورا لے کے آئے ہو، بتاؤ نا اس کو۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کتنا عمل کیا خلیفہ تعین کرتے ہوئے؟ صحابہ نے کتنا عمل کیا؟ میری سنیں گے آپ؟ اگر آپ نے میری بات نہیں سننی تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کال کاٹ دیں۔ آپ نے سوال کرنا، بسم اللہ سوال کریں، ہم نے یہی دکھانا تھا، ہمیں پتہ تک آپ کے پاس جواب نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اداکاری کا جو سلسلہ ہے
یہ صرف اداکاری کی حد تک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جواب واب کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو میرا چیلنج ہے 1 مہینے بعد بھی آ جانا ان سوالوں کا جواب میں آپ سے سنوں گا. سمجھ میں آتی شیخ صاحب 1 مہینے کے بعد آئیں گے، 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ ریسرچ کریں، 1 مہینے کے بعد آ جائیں، ان سوالوں جو آپ سے کیے ہیں اس کا جواب دے لے کے آؤ. آپ کو 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں، آپ علی کی خلافت ثابت کریں گے منصوص من اللہ کی؟ ابھی ثابت کر لیتا ہوں، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں، 1 مہینے کا ٹائم نہیں چاہیے، آپ سے میں ابھی نہیں ثابت ہونی، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ میں ابھی ثابت کر لوں، مجھے 3 منٹ دو گے، میں ابھی ثابت کر لیتا ہوں. ایک آیت کریمہ آپ نے پڑھ کر سنانی ہے میں جس میں ابھی ارشاد فرما رہا ہو کہ اے محمد تیرے بعد علی جو ہے خلیفہ بلا فصل ہے. پڑھے آیت، اس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ منصوص من اللہ صرف مت کیجئے، 1 سال کا ٹائم لے لیجئے، کیا تک کا ٹائم لے لیجئے، لیکن آپ یہ آیت کریمہ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ یہ آیت کریمہ نہیں پڑھ پائیں گے. ہم پڑھیں گے، آپ خاموش رہیے پہلے. ہاں 30 پاروں والے قرآن سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کہتے ہیں منصوص من اللہ. یہ شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نص صرف قرآن ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ نص کے 2 اقسام ہیں، وحی کی 2 اقسام ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن بھی وحی ہے، قرآن کے بارے میں ہے اللہ کے خاموش. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حدیث شریف وحی ہے، حدیث شریف وہی ہے، لیکن حدیث شریف وحی ہے اللہ کی جانب سے. وحی کی 2 اقسام ہیں، اپنے مشائخ سے جا کر پوچھو. ایک وحی ہے قرآن ہے، ایک وحی حدیث شریف ہے. یہ قرآن کے بارے میں ہے. پہلی بات شیخ صاحب، یہ پہلی بات ہے. اتنا نہیں پتا کیا نہیں پتا مجھے کہ وما ينطق عن الهوى یہ قرآن کے بارے میں ہے. حدیث کے متعلق نہیں ہے. حدیث وہ ہوا سے بولتے تھے، حدیث ہوا سے بولتے تھے. کیا حدیث بولتے تھے؟ حدیث ہوا سے بولتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہوا سے بولتے تھے. صرف قرآن جو ہے وہ ما ينطق عن الهوى. کیا حضور ہوا سے غلط بولتے تھے؟ تو آپ تم کہہ رہے ہو، میں تو نہیں کہہ رہا نا. آپ کہہ رہے ہو، میں تو نہیں کہہ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ما ينطق الهوى صرف قرآن کے لیے. یہ آپ میرے اوپر بہتان لگا رہے ہیں. ابھی آپ نے بولا کہ ما ينطق الهوى صرف قرآن کے لیے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ وما ينطق عن الهوى یہ قرآن کے لیے ہے. آپ نے آگے سے سوال کیا تو حدیث پھر وہ اپنی ہوا سے بولتے تھے. میں نے کہا اپنی ہوا سے بولتے تھے لیکن غلط نہیں بولتے تھے. شیخ صاحب آپ سن لو، میرے جواب سن لو. آپ نے ایک سوال کیا، آپ جواب سن لو. ما ينطق الهوى یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے. اگر آپ چاہتے ہیں مجھے 2 منٹ دے دیں، میں آپ کو 5 حوالے دکھا دیتا ہوں کہ ما ينطق الهوى حدیث کے لیے بھی ہے، بلکہ یہ ہے ہی حدیث کے لیے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ چاہے 20 حوالے بھی دکھا دیں، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. آپ نے جو سوال کیا نا، آپ نے شیخ صاحب ایک سوال کیا، اس کا جواب چاہیے آپ کو؟ نہیں چاہیے. میں یہ سوال نہیں ہے میرا. آپ نے کہا کہ تم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو منصوص من اللہ قرآن سے ثابت کرو. ایک آیت کریمہ دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ یا تو کہہ دیں قرآن میں نہیں ہے، پھر تو آپ جائیں حدیث پڑھیں، شوق سے پڑھیں. اجازت ہے بھائی، اجازت ہے. یہ میرا کام ہے قرآن سے دکھانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. کریں شروع کریں، بسم اللہ کریں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ اب مجھے بات کرنا تھا نا. آپ نے ایک سوال کیا کہ قرآن سے دکھاؤ. پہلی بات ہے کہ نص من اللہ صرف قرآن نہیں ہے. نص من اللہ قرآن بھی ہے اور صحیح حدیث بھی نص من اللہ ہے. اس کی دلیل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ہے. اگر یہ شخص نہیں مانتا کہ حدیث اقسام وحی میں سے ہے تو ابھی مجھے 1 منٹ مزید دے دو، میں اس کو بھی ثابت کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہنس رہے ہیں تو چلے میں اس کو بھی ثابت کر لیتا ہوں. قرآن کی آیت پڑھے، قرآن کی آیت پڑھے جو آپ نے ادا کیا ہے. قرآن کی آیت پڑھیے. اللہ یاری صاحب ابھی یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے ہنسا ہے. آپ نے ابھی ہنسا ہے. دیکھیں یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک بڑے شیخ صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے کوئی پڑھا ہو، تحقیق کیا ہو، کچھ پتا ہو، لیکن لگتا ہے کہ ان کو ابتدائی باتیں اپنے شریعت اپنے مذہب کا نہیں پتا. یہ کتاب ہے کتاب طرح التثریب فی شرح التقریب، چاپ دار احیاء تراث العربی الجزء الاول. الحمد للہ الذی انزل الاحکام. اس کتاب کے آغاز میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی انزل الاحکام. تمام احکام قرآن میں نہیں ہے
بعض احکام بلکہ اکثر احکام احادیث میں ہیں، تو اس نے کیوں بولا ہے کہ احکام کو اللہ نے نازل کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، کون فرماتا ہے؟ حافظ عبد الرحیم العراقی، جو اس کا استاد ہے، ابن حجر کا استاد ہے، کہتا ہے ووصف السنة بالانزال صحیح فقد كان الوحی ينزل بها كما ينزل بالقرآن. سنت کو انزال کہنا صحیح ہے کیونکہ وحی سنت کے ساتھ اسی طرح نازل ہوتا تھا جیسے قرآن کے ساتھ نازل ہوتا ہے. وحی صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی وحی ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وقد قال الشافعی السنة وحی یتلا. امام شافعی نے فرمایا ہے کہ السنة، آپ ہنس رہے تھے نا اس بات پر شیخ صاحب، تو اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ہنسوں گا. یہ میرا قول نہیں، یہ شافعی کا قول ہے. آپ کے کبار ائمہ میں سے ایک امام ہے، آپ کے پاس 4 امام ہیں نا. السنة وحی یتلا. امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول آپ مجھ پر نہ چسپا کریں نا. قرآن کو آپ مانو نا. جو کام ہے آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ کریں. یا تو کہہ دیں کہ میرے پاس قرآن نہیں، وہ الگ بات ہے کہ میرے پاس قرآن نہیں، میں نے حدیث پڑھنی ہے. آپ خاموش ہو جائیں نا. آپ نے بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ قرآن کی آیت پر اپنی جہالت سے آپ نے تمسخر کیا تھا، استہزاء کیا تھا. میں نے بولا وما ينطق عن الهوى، کہتا ہے یہ صرف قرآن کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی کتاب میں اگر آپ صبر کریں تو میں مزید آپ کو 10 حوالے دکھا دیتا ہوں کہ السنة وحی یتلا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ وحی ہے. اب سن لو. ان بات سنی اسم پہ کون ہنسا تھا؟ خاموش. میں آپ کی جہالت پہ ہنسا تھا. میں ان بعض الظن اثم پہ نہیں ہنسا. میں بھی آپ کی جہالت پہ ہنسا. ابھی آپ کا موقف باطل ثابت ہوا نا. آپ کہہ رہے تھے کہ سنت وحی نہیں ہے، اب ثابت ہو گیا کہ سنت وحی ہے. اس شخص کو پتہ بھی چلتا نہیں چلتا پتہ نہیں. بڑے اپنے والد صاحب کے لاڈلے ہوں گے، پڑھائی صحیح نہیں کی ہوگی انہوں نے. قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں، قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں. ابھی وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میری ذمہ داری ہے شیخ صاحب. میں نے عرض کیا کہ وہ میری ذمہ داری. آپ خاموش رہیں تو میں جواب دوں گا. پڑھیں گے رات 10 بجے. آپ 1 منٹ مجھے دے دیں. آپ کب خاموش ہوئے نا؟ آپ نے ایک اعتراض کیا تو میں نے آپ کے اعتراض کا 1 منٹ آپ کے پاس، 1 منٹ کے بعد آپ پڑھیں گے، میں گھڑی دیکھ لوں. شیخ صاحب مجھے آپ خاموش رہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس سے 1 منٹ یہ آپ ٹائمر نہ لگائیں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ سنت بھی وحی ہے. لذا جو شخص کہتا ہے کہ آپ نص منسوس من اللہ دکھائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن سے دکھائیں، کیونکہ صحیح حدیث بھی سنت ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات ہے جس فرقے کے پاس میں دکھانے لگا ہوں، 1 منٹ سے مجھے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے کیونکہ میں بہت ساری باتوں کو دکھاؤں گا آپ کی خدمت میں. جس فرقے کے نزدیک میرے محترم ناظرین ان کا قرآن ہی ناقص ہے، جس فرقے کے قرآن کو ان کی مائی نے اپنے بستر کے نیچے، جس بستر پہ وہ سوتی تھی اس کے نیچے رکھتی تھی، وہ اس کو بکری کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو اصلی قرآن تھا ان لوگوں کا. ان کے صحیح ترین احادیث میں، صحیح ترین کتب میں موجود ہے کہ اس کو قرآن کو بکری کہا گئی ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 686 ہے. اس کتاب کو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا بھائی ہے یا قرآن کا بہن ہے مسلم. کہ كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. قرآن میں کچھ آیتیں تھیں 10 رضعات کے متعلق، 5 رضعات کے متعلق ان کی تلاوت ہوتی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اچھا اب آتے ہیں سنن ابن ماجہ میں. سنن ابن ماجہ میں یہ آیات کہاں ہے؟ عائشہ بتائیں میں کہاں گئی. سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 453 میں ان عائشہ لقد نزلت آیت الرجم. آیت الرجم ابھی قرآن میں نہیں ہے بھائی. ورضاعت الکبیر 10 یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. لقد یہ قرآن میں اللہ نے نازل کیا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ. اور سب مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ قرآن مصحف شریف کی بے احترامی گستاخی کرنا یہ کفر ہے سب فرقوں کے نزدیک. اور خود دیکھیں کہ ان کی اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ ان کی مائی جن سے یہ اپنا دین لیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جگہ، یہ اس پہ سوتی تھی، قرآن پہ جا کے سوتی تھی. وہ میرے بستر کے نیچے تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموتها داخل داجن فاکلها. اس کو بکری کہا گئی ہے جی. اس قرآن کو، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. یہ آپ کے بہت ساری کتابوں میں اس کی سند میں بھی کوئی خدشہ نہیں ہے. اچھا جب یہ ثابت ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب تم پہلے اپنا اصلی قرآن ثابت کرو.
جب تو آپ کی مائی کہتے ہیں کہ اصلی قرآن، میرا جواب ختم نہیں ہوا ابھی، سن لیں، میں نام دکھاؤں گا، میں نام آپ پیچھے بیٹھے، آپ 2 منٹ تسلی کریں، تسلی کریں شیخ صاحب، تسلی کریں، میں کام میرا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہی 2 احادیث میں نے ثابت کر دی بھائی کہ جب آپ کے ایک دفعہ آپ کا اجماع یہ ہے کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، جو قرآن کی بے احترامی کرے وہ کافر ہے۔ میں نے ثابت کیا کہ آپ کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑی راویہ، سب سے جو اہم صحابہ کا مفتیاتی، وہ قرآن کو ناقص بھی سمجھتی ہے اور قرآن پہ جا کے سوتی بھی تھی، قرآن کو بستر کے نیچے لگا کے سوتی بھی تھی۔ تو آپ کا مذہب تو تباہ ہو ہی گیا، کیونکہ جب آپ کا اتنا بڑا دین میں وہ اسلام سے خارج ہیں تو آپ کیسے مسلمان رہے؟ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے مذہب میں اصلی قرآن کو بکری کھا گئی ہے تو آپ کسی سے کیا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں فلان مطلب کو دکھاؤ؟ بکری کھا گئی ہے نا، پہلے وہ قرآن لے کے آؤ جس کو بکری نے، جو بکری سے بچ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، امیر المؤمنین سید المسلمین علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن میں، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم قرآن میں ہے، کیا ابو بکر کا اسم قرآن میں؟ کوئی نہیں جی۔ عمر کا ہے؟ کوئی نہیں جی۔ عثمان کا ہے؟ کوئی نہیں۔ شیعوں کے امام کا کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشعراء۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر، وہ مجھے صالحین سے ملحق فرما، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میں امت آخر الزمان میں لسان صدق عطا فرما، لسان صدق عطا فرما، وہ جو لسان صدق ہو، اچھا، جس کے زبان اقدس سے بجز صدق کے، بجز حق کے، بجز ہدایت کے نہ نکلے، وہ مجھے عطا فرما میری نسل میں، امت آخر میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اس کے جواب میں، شیخ صاحب، حسود کے آنکھوں پر مٹی، فرمایا فلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود اور نمرود کی بادشاہت اور ان کے قوم سے دور ہو گئے، دوری اختیار کی، اور ان کے خداؤں سے بھی دوری اختیار کی، تو ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو نبی عطا بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان کو عطا کیا اپنے رحمت میں سے، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا لَهُم، ابراہیم اور آل ابراہیم انبیاء سلف کو، ان انبیاء کو، لہم وجعلنا لہم، یہ کس کے لیے؟ یہ ابراہیم کے لیے، یہ اسحاق کے لیے، یہ یعقوب کے لیے، جو ماقبل مذکور ہیں، ان کو ہم نے اپنی رحمت عطا کی، وجعلنا لہم لسان صدق علیا سلام اللہ علیہ۔ آئے ہائے ہائے، شیخ صاحب وجعلنا لہم لسان صدق علیا، ہم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو ان سب پر لسان صدق قرار دیا، قرآن پہ آنسر ہے، لسان صدق قرار دیا، ٹھیک ہے، سچائی کا لسان، ہدایت کا لسان، علم کا لسان، اللہ کے ترجمان انبیاء پر امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اب آپ کے ایک کتاب ہے، یہ اللہ آپ کا بلا کرے، الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، تالیف ابو الوفاء القرشی الحنفی المصری، متوفى سنہ 696، یہ کتاب حیدرآباد دکن میں چھپی ہے۔ یہاں پر ملاحظہ کریں، الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ میں احناف کے علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد ابن حسکان قسام الحضا۔ بس ایک منٹ میں ختم کروں گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ نے کہا ایک مطلب کو قرآن سے ثابت کرو نا، قرآن سے ثابت کرو، پھر قرآن سے آیت پڑھیں گے۔ اب سن لو بھائی، آپ نے سنائی نہیں دی، دوبارہ پڑھوں، اب سن لو بھائی، یہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ روا عنہ ابو الحسن الحافظ دارقطنی، ابو الحسن حافظ دارقطنی ان کے شاگرد تھے۔ ہاں، اب اداکاری بند کرو، اب خاموش ہو نا، میری باری ہے، آپ شروع کریں گے۔ ابھی آپ سو رہے تھے جی، آیت نہیں سنائی تھی، آپ کی امی جان جو چارپائی پہ نیچے قرآن لگا کے سوتی تھی، وہ آپ کو بیداری نہیں ہوئی اس سے، وہ آپ خواب میں تھے؟
آپ کی امی جان نے جو شہادت دی ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کھا گئی، آیات ختم ہو گئے، وہ آپ سو رہے تھے، وہ سو رہے تھے، اس پہ نہیں ہنسے آپ، اس پہ آپ نہیں ہنسے، وہ قرآن ہے، وہ آپ کی امی جان تو ہے نا، آپ کا مذہب تو باطل ہو گیا نا، آپ کا مذہب تو باطل ہو گیا نا، اوے اگر امی جان مسلمان نہیں رہی تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ یاری صاحب اس کا مطلب قرآن بھی دکھایا، ایک منٹ، یہ مجھے بس مجھے ایک منٹ دے دو، ایک منٹ دے دو، ایک منٹ مجھے دے دو شیخ صاحب، قرآن دکھائیں گے، ایک منٹ کے بعد قرآن دکھائیں گے، ایک منٹ مجھے، میرا جواب ختم ہوگا شیخ صاحب، سب نے دیکھ لیا میں نے قرآن دکھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ کہاں دکھایا آپ نے؟ دوبارہ دکھا دوں پھر؟ ایک منٹ سے زیادہ مجھے ٹائم چاہیے، کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ سو رہے تھے جی، بلڈ پریشر ان کا بڑا ہے، پتہ نہیں کیا مشکل ہے۔ تو یہ آپ حافظ ابو الحسن دارقطنی کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب طبقات الحفاظ سیوطی ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 1983 میں چھپی ہے۔ الحسکانی القاضی شیخ متقن ذو عنایت بعلم الحدیث، بہت ہی بڑے محدث ہیں، محدثین کے مشائخ میں سے، عمر وعلا اسنادہ، اور یہ جو ہے یہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بڑے حافظ گزرے ہیں۔ اچھا، دوسری کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے بیتاب ہے تو میں ان کا ٹائم اس سے زیادہ نہیں لیتا، دوسرے بہت ساری کتابوں میں ان کا ذکر ہے حاکم حسکانی کا۔ یہ ان کے مشہور و معروف کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، شاب مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، 2010 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے، حاکم حسکانی کی یہ کتاب ہے۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اس آیہ شریفہ کے ذیل میں دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یہ خود اپنے سند کے ساتھ رسالت پناہ سے روایت کرتے ہیں۔ لیلۃ عرج بی الی السماء حملنی جبرائیل علی جناح الایمن فقیل لی، جب مجھے آسمان لے کے گیا تھا اللہ معراج پر، جبرائیل نے مجھے اپنے دائیں پر پہ، دائیں ونگ پہ مجھے آسمان لے کے گیا ہے، اس پہ حمل کیا ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا من استخلفتہ علی اہل الارض، زمین پہ آپ کا خلیفہ کون ہے، آپ آئیں۔ فقلت خیر اہلها لها اہلا علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں نے کہا کہ زمین میں سب سے بہترین کو، میں یہ شیعوں کا امام نہیں ہے، احناف کا امام ہے، یہ ان کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلے دکھا دیا کہ جماعت عمریہ کے بڑے بڑے محدث ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبرائیل، میں نے اس کو اپنا جانشین بنایا کہ جو زمین میں سب سے بہترین ہے، سب سے والا ترین ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے، اخی و حبیبی، وہ میرا بھائی ہے، میرا معشوق ہے، میرا حبیب ہے، وہ سحری میرا داماد ہے، ابن عمی، وہ میرا چچا کا بھائی ہے۔ فقیل لی یا محمد تحبہ، ملائکہ نے مجھ سے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ محبت فرماتے ہیں؟ میں نے کہا نعم یا رب العالمین، بلکہ اللہ کی جانب سے ندایت ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یا رب العالمین، جی ہاں میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ فقال لی حبہ ومر امتک بحبہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کریں اور اپنی امت کو بھی حکم دے دیں کہ علی علیہ السلام سے محبت کریں۔ فإنی انا العلی الاعلی اشتقت له من اسمائی اسما فسمیته علی، میں علی اعلی ہوں، میں نے ان کا نام اپنے نام سے شق کر کے بنایا، میں علی ہوں، اعلی ہوں، ان کا نام میں نے اپنے نام سے علی رکھا ہے۔ فحبت جبرائیل علیہ السلام فقال، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک اقرأ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا اور آپ کو یہ پیغام بھیجیے کہ یہ آیت آپ تلاوت کریں۔ قلت وما اقرأ، میں نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ تو فرمایا وَوَهَبْ لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، تو آپ یہ آیت، اس آیت کی تلاوت کریں۔ تو آپ کی اپنی کتاب میں ہے، حدیث ہے، یہ میری تفسیر نہیں ہے جی، آپ کی اپنی کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جبریل کا قول ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ سن لے میرے بھائی کہ یہ ان کی شان ہے۔ میں شیخ صاحب بس 10 سیکنڈ دے دو، 10 سیکنڈ دے دو، میرا جواب ختم ہے، 10-15 سیکنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت و خلافت سے بالاتر والاتر مقام ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا، وہ جو انبیاء بنی اسرائیل پر لسان صدق ہدایت کا زبان ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اس لسان سے کبھی جھوٹ، کبھی خطا، کبھی کذب، کبھی غلطی نکل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو انبیاء سے افضل ہے بنص قرآن، آپ کی اپنی کتاب کی حدیث سے اور آیے قرآن کے روح سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت کی امامت سے بالاتر مقام عطا کیا قرآن مجید میں، اور جو لسان صدق ہے، یعنی وہ اللہ نے اس کو لسان صدق بولا، سچائی کا لسان، وحی کا لسان، ہدایت کا لسان، اتباع اسی کا متعین ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کا اتباع کرنا یہ غلطی ہے، خطا ہے، کفر بالقرآن ہے۔ یہ امامت ان کا ثابت کر دی میں نے نص قرآن سے۔ شیخ صاحب
مدد مانگو ساتھ والے سے. ساتھ والے سے مدد نہیں مانگنی. آپ اتنا نہیں ہے ہم بھی کھولیں اور کھول کر دیکھ کر بھی صحابی کا نام غلط پڑھ دیں, ہم ایسے نہیں ہیں. دیکھیں آپ کو اتنا نہیں معلوم, اتنی لمبی آپ نے تقریر کر لی, پتہ نہیں لوگ آپ کو آیت اللہ کسی حوالے سے کہتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. شاید ایران میں آیت اللہ اس کو کہہ دیتے ہیں جو ٹافیاں چوری کرتا ہو, مجھے نہیں پتا. بہرحال آپ نے کس حوالے سے کہہ دیا. دیکھیں آپ کو رنگ کیوں اڑ گیا شیخ صاحب؟ رنگ خاکستری ہو گیا آپ کی, سفید اڑ گیا, بڑی پریشانی ہے شیخ صاحب. یہ رنگ اڑنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں اڑا وہ مائی کی ماسی, میں نے دکھانا ان کی اپنی کتابوں میں, وہ جو قرآن کو بستر پہ کے نیچے رکھ کے اس پہ سوئے مسلمان ہے. اس کے بعد میں آپ کو اس کے بعد آپ بولنے دے رہے ہیں, باری باری سوالوں کے جواب دے دیں. آپ بولنے دے رہے ہیں, بسم اللہ. دیکھیے ہمارا جو آپ کو اتنا نہیں پتا کہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مسلمات خصم پیش کیے جاتے ہیں. تو میں نے کوئی شیعہ کتاب پیش کیا تو سن تو لینا. ہماری بھی اگر پیش کیا اس اتھینٹک کی اس لحاظ کی نہیں نا پیش کیا, مسلم آتھینٹک نہیں ہے, مطابق ہو. کیا مسلم آتھینٹک نہیں ہے, سنن ابن ماجہ آتھینٹک نہیں ہے, اتنی نہیں ہے کہ امام شافعی السنۃ وحی یتلا, امام شافعی آتھینٹک نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کے قول کی وجہ سے قرآن میں چھیڑ چھاڑ کی جا سکے. آپ کو تو اتنا ہی نہیں پتا. قرآن میں کسی چھیڑ چھاڑ کی ہے بھائی؟ قرآن کو تو بکری کھا گئی ہے. آپ کے اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی شیخ صاحب. اصلی قرآن کا آپ کی جو آپ کے پاس ہے, جو آپ کے پاس ہے, نہیں آپ اپنا اصلی قرآن دکھاؤ نا. دکھا دیا نا میں نے. آپ کی بکری تو مان گئے نا, ان کے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے جی. آیت بھی ایسی نہیں پڑی جس میں آپ نے یہ کہا ہو. اس آیت کا آپ صحیح ترجمہ کریں. دیکھیں بعد علی خلیفہ بلا فصل ہوگا, یہ آیت کریمہ آپ پر شیخ صاحب جو انبیاء پہ لسان صدق ہے وہ اس امت پہ لسان صدق نہیں ہے. آپ نے لسان صدق, شیخ صاحب جو انبیاء پر لسان صدق ہے, صحابہ پر ابو بکر عمر پہ لسان صدق نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صحابہ دین سے نکل گئے ہیں جی. اگر صحابہ اسی امت کے ہیں, اسی نبی کو ماننے والے ہیں, اسی قرآن کو ماننے والے ہیں, تو اگر وہ انبیاء پہ لسان صدق ہے تو صحابہ کیا چیز ہے؟ امامت ثابت ہو گئی نا. سب کے امام, انبیاء کا امام میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہاں سے ثابت ہو گئی؟ سو رہے تھے, کہاں سے صاحب سو رہے تھے؟ تو جعلنا لهم لسان صدق علیہ. اگر نہ سو رہے ہوتے تو یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا نا. تو آپ جواب دو نا, بسم اللہ. جواب دے تو رہا ہوں, آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ حناف کا اصول کیا ہے. قطعی عقیدہ آپ کو پتا, آپ بتائیں. قطعی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ ان میں سے کچھ لائے ہیں؟ اور بھائی آپ نے کہا قرآن کی ایک آیت دکھاؤ نا. قرآن کی آیت سے بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی ہے, کہتا ہے اس میں ہمیں یقین نہیں ہے. قطع بولتے ہیں یقین کو, قطع بولتے ہیں یقین کو, یعنی یقینی چیز. قرآن پہ ان کو یقین نہیں ہے جی. کیا میرا قصور ہے؟ احناف کے نزدیک قرآن یقینی نہیں ہے جی. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. شیخ پریشان ہے. آپ کا رنگ اور مسلم یقینی ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ حجت ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح نام چین کرو, بولو صحیح مسلم, غلط نام نہیں ہے. قطعی نہیں ہے, قطعی نہیں ہے. مسلم نہیں ہے, مسلم قطعی نہیں ہے, حجت نہیں ہے, قطعی نہیں, حجت نہیں, قطعی نہیں ہے. حجت نہیں. طریقے کا جیسے قرآن ویسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے. قرآن کا آیت بھی تو دکھا دیا نا, وہ بھی تو دکھا دیا. وہ آپ نے کیا دکھایا؟ نام بھی دکھا دیا, مولا کا نام بھی دکھا دیا, اللہ کی آیت دعا بھی دکھا دی, نبی کی دعا کی استجابت بھی دکھا دی. اب رد کیا ہے؟ رد سن لیں بھائی. بجعلنا لهم لسان صدق علیہ سے یہ ثابت ہو گیا. آپ بتائیں نا, آپ اس کا کوئی اور جواب بتائیں نا, آپ کوئی اور مفہوم بتائیں, کوئی حدیث ساتھ دکھائیں کہ اس کا کچھ اور ہے. میں نے آپ کے کتاب, میں نے قرآن دکھا دی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر دکھائی ہے. آپ کو نہ قرآن قبول ہے نہ رسول کی تفسیر قبول ہے جی. آپ نے ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں دکھاؤں. وجعلنا لهم لسان صدق علیہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا تو کہ علی منصوص میں اللہ خلیفہ بلا فصل ہے. اور لسان صدق ہے یا نہیں ہے؟ علی علیہ السلام جب لسان صدق ثابت ہو گئے
ٹھیک ہے نا, اللہ کی جانب سے. اگر وہ انبیاء پہ لسان صدق ہیں تو اس امت پہ نہیں ہے, صحابہ پہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, اس کی مراد مولا علی نہیں ہے. اچھا یہ کوئی اور علی ہے, یہ کوئی اور لسان صدق سے مراد مولا علی نہیں ہے, یہ کوئی اور علی ہے. یہ کوئی کون علی ہے بھائی, یہ کون ہے بھائی؟ مولا کے تو آپ نے کہہ دیا کہ 72 معنی ہے نا, مولا کے تو معنی سمجھ نہیں آتے ہے. علی علیہ السلام کی بھی 72 افراد بنا دو, یہ کوئی اور علی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی اور بھی علی ہے صاحب ہمیں کیا شیخ چلے اس بات کا جواب دے دو. شیخ صاحب ایک بات کا جواب دے دو. اور علی ہے نہیں ہے, مجھے صرف تو پھر کون ہے وہ جو لسان صدق ہے, جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس میں اور نام بھی دکھا دیا نا, تو پھر کون ہے؟ شیخ صاحب چلیں, شیخ صاحب ایک اور بات مجھے بتاؤ. شیخ صاحب ایک سوال کا جواب دے دو, میں اپنا نام چینج کرتا ہوں, میں آج شیعہ مذہب چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا نام نہ چینج کریں, آپ اپنا نام یہی رکھیں, اپنی شناخت یہی رکھیں. چلے جی, اب سے دشمنی ہے. چلیں سوال کریں پھر بھی, چلیں آپ مہربانی کر سوال کا جواب دے دو. ضروری تو نہیں ہے نا آپ نے وہاں سے اٹھ کر ہمارے پاس آ جانا ہے. چلے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ مجھے ذبح کر دیں ادھر مدرسے میں, گردن نہیں ذبح نہیں کریں, خوش ہو نہیں کاٹیں. چلے پھر سوال کرنے دو, سوال کرنے دیں. سوال کروں؟ سوال میں نہیں کرنا ہے, میرا بھی چوتھا سوال. ڈر رہا ہے شیخ, ڈر رہا ہے بھائی, شیخ ڈر رہا ہے. نیا سوال نہیں کروں گا, نیا کوئی سوال نہیں. آپ نے قرآن کی آیت پڑھے, او بھائی میں نے اگر غلط پڑھی ہے تو آپ صحیح مفہوم بتائیں نا. میں نے غلط پڑھا, آپ صحیح تصحیح کریں. کیا آپ کہہ رہے ہیں میں یہ مفہوم نہیں ہے, کوئی اور علی ہے کیا جعلنا لہم لسان صدق علیہ, اس کا ترجمہ کریں آپ. لسان صدق علیہ سے مراد بالفرض محال اگر مولا علی مراد بھی ہوں تو اس میں خلافت کے الفاظ کہاں ہیں؟ تو اب سن لو میرے شیخ صاحب, اگر ایک فرد انبیاء پر لسان صدق ہے, ہدایت کا سرچشمہ ہے انبیاء کے لیے, آل ابراہیم کے لیے, تو اس امت کا کیا چیز ہے کہ اس امت پہ نہیں ہے وہ لسان صدق؟ یہ کہاں ہے؟ ایسے تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین بھی ہے, تو اب کیا وہ اس امت پر بھی وہ فضیلت حاصل ہے اس کو؟ یعنی علی علیہ السلام انبیاء سلف پہ حجت ہے, اس امت صحابہ پہ نہیں ہے. جی علی علیہ السلام انبیاء سلف پر لسان صدق ہے, اس امت میں لسان صدق نہیں ہے. جی واہ سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. اچھا شیخ صاحب ایک سوال مجھے ایک جواب دینا مجھے. جو قرآن کی آیت کی تصدیق نہ کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو بندہ ایک عقیدہ قرآن میں ہو ہی نہ اس کو قرآنی عقیدہ بتائے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ سے سوال ہے نا, میں نے تو قرآن آیت بھی پڑھی ہے, آپ کی کتابوں سے حدیث بھی پڑھی ہے, مجھے تو قرآن پہ ایمان ہے. آپ ہیں جو آپ کی قیامت تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا کہ آپ نے جواب دینا ہے. شیخ قرآن کا عقیدہ بتائے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. جو شیخ صاحب آپ کو کیا مشکل ہے, اہل بیت علیہ السلام سے کیوں اتنی دشمنی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور شیعوں کے ضد میں آ کر قرآن کو آپ رد کر رہے ہیں, قرآن کی آیات کو آپ رد کر رہے ہیں. آپ انتہائی جھوٹے شخص ہیں, آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمیں اہل بیت سے دشمنی ہے؟ تو تصدیق کرو, یہ مولا کا اسم گرامی ہے, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. تصدیق کرو نا شیخ, تصدیق کرو, بولو میں فدا جاؤں, میں فدا جاؤں اس علی کا, میں فدا جاؤں اس علی علیہ السلام کا جو انبیاء پر لسان صدق ہے, جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. نہیں ہوتی. اور بھائی یہ پہلے اعتراف کرو, یہ تو پہلے اعتراف کرو, یہ عین امامت ہے. میں توضیح دیتا ہوں کیسے خلافت ثابت کر لی. اب سن لو, اب سن لیں, ایک روایت پڑھیے جو قطعی ہو. لسان صدق سے میں ثابت کرتا ہوں نا بھائی, اب سن لو نا, میں نے ثابت کیا, اب سن نہیں رہتے. یہ پڑھنی ہے آپ نے, قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. قطعی الدلالہ میں بتاتا ہوں, ابھی سن لو شیخ صاحب. قطعی الثبوت بھی ہو,
اور ثبوت تو یہ ہے نا، یہ قرآن ہے، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، یہ قطعی ثبوت ہے بھائی، قرآن ہے، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ۔ دلالت نہیں ہے نا، اب سن لو نا، دلالت میں ترجمہ میں توضیح دیتا ہوں، دلالت میں بیان کرتا ہوں، دلالت بہت واضح ہے، الفاظ کہیں گے سراسری ہے، بھی ہو دلالت بھی ہو، جیسے اللہ ایک ہے قرآن میں ہے، کیا میرا ایسے کام ہے بیان کرنا۔ علی خلیفہ بلا فصل ہے، کیا ایسا ہے قرآن میں؟ شیخ صاحب ہاں شیخ صاحب مجھے جواب دے دیں، بالکل ہاں بالکل یا نا بالکل جواب دے دیں۔ بالکل، اس سے اوضح موجود ہے، اب مجھے بات کرنے دیں، استغفر اللہ، اب اس بس سے اب وہ اوضح، آیت کریمہ پڑھی، بس سن اگر لو، اس سے یہی آئے اوضح ہے تو وہ آیت کریمہ پڑھے۔ تو سن لینا آپ، ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائے، میں پڑھتا ہوں۔ دیکھیں، جب لسان صدق کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ وہ شخص جس کی ہر بات صحیح ہو، جس کے زبان اقدس سے کوئی غلط چیز صادر نہ ہو، نہ وہ کبھی غیبت کرے، نہ کبھی جھوٹ بولے، نہ کبھی خطا بولے، نہ اس کی زبان سے کبھی شرک آمیز الفاظ نکلیں، اس کا ہر کلام صحیح ہو، اس کا ہر کلام ہدایت ہو، یہ لسان صدق ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام لسان صدق ہیں، امامت کا مطلب ہی یہی ہے میرے عزیزو، امام ہی وہی شخص ہے جس کا ہر بات، ہر حکم اللہ کے رضا کے مطابق۔ خاموش پلیز، خاموش خاموش پلیز، خاموش، مجھے بات کرنے دو نا۔ آپ کہتے ہیں امامت ثابت کرو نا، مجھے ثابت کرنے دو نا، مجھے ثابت کرنے دو نا، تو صاحب یہی ثابت کرنا ہوں۔ آپ سن لینا بھائی صاحب، آپ مجھے بول رہے ہیں نا، اب بات کر، مجھے 30 سیکنڈ دے دو، اس کے بعد تم میری جھوٹ کو، آپ میری جھوٹ کو بیان کریں کہ آپ کا یہ جملہ جھوٹ تھا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے 30 سیکنڈ دے دو۔ آپ نے قطعی ثبوت، قطعی دلالت آیت پڑھنی ہے، وہ پڑھیں بسم اللہ کر کے۔ جی جی جی، اب سن لو، لسان صدق علیہ، جب ثابت ہوا کہ لسان صدق علی علیہ السلام ہے، یہ قطعی دلالت نہیں ہے۔ پھر کیا رہا ہے؟ مجھے بات، اب آپ نے اسی جملے کو 20 مرتبہ دہرایا، تو مجھے بات کرنے دو 30 سیکنڈ کے لیے بھائی۔ او ہائپر آدمی، او شیخ ہائپر لنک، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ یار، 30 سیکنڈ مجھے خاموش ہو، مشکل ہے 30 سیکنڈ۔ مسٹر ہائپر سونک بن گئے آج آپ، مولا کا نام دیکھ کر ہائپر سونک بن گیا جی، ناصبیت اندر سے باہر آ گئی، صحیح ہے؟ 30 سیکنڈ دیں گے؟ او شیخ اب فریز ہو گیا جی، شیخ فریز ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ جب آ گئے بھائی 30 سیکنڈ مجھے دیں گے نہیں دیں گے؟ 30 سیکنڈ دیں گے تو میں جواب دوں گا بھائی، نہیں دیں گے تو نہیں دوں گا۔ چلو وہی آپ مہمان ہیں، آپ بات کریں۔ 30 سیکنڈ میں قطعی ثبوت، قطعی دلالت آیت پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیے، ورنہ آپ اپنا کام کیجیے۔ تو خاموش رہیں گے، مداخلہ نہیں کریں گے، مداخلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ 30 سیکنڈ کا آپ قطعی ثبوت، قطعی دلالت پڑھیں، ہم چپ رہیں۔ 30 سیکنڈ بھائی خاموش ہو جاؤ۔ یہ لسان صدق علیہ، یہ قطعی ثبوت دلالہ ہے کہ علی علیہ السلام لسان صدق ہے۔ لسان صدق یعنی اس زبان سے کبھی غلط لفظ نکلتا ہی نہیں، جھوٹ نکلتا ہی نہیں، خطا نکلتا ہی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، پھر آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ 30 سیکنڈ نہیں دیا نا اس شخص نے، 30 سیکنڈ نہیں دیا نا مجھے۔ چلے لے لیں 30 سیکنڈ، آپ بات کرو نا بھائی، 30 سیکنڈ۔ او مسٹر ہائپر، کیا کہا تھا آج آپ نے؟ ایک منٹ بولیے شیخ، چلے سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ چلے اچھا، یہ سوال کا جواب دے دو، آپ کی امی جان جو قرآن کو بستر پہ نیچے رکھ کے اس پہ سوتی تھیں، ہیں جی، تو آپ مجھے بتائیں کیسا مسلمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا قرآن مجید مصحف شریف کی یہ احترام ہے کہ بستر کے نیچے اور جس بستر پہ وہ سوتی ہے؟ بتائیں جی، اس کا جواب ذرا دینا۔ ہم نے تو اپنے مولا کا ایمان ثابت کر دیا نا، کون ہے امامت قرآن سے دکھا دیا۔ اب ابو بکر ہیں آپ کا امام، اس کی بیٹی ہے، ابو بکر کی بیٹی کا ذرا اسلام تو ثابت کرے نا۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کے اس پہ سوتی ہے جی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کر سوتی ہے تو رسول اللہ کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ تو آپ کے مذہب میں رسول بھی کافر ہو گئے نا، تو یہ بات ہی یہی ہے کہ آپ کے مذہب میں کیونکہ حدیث آپ کی ہے، لعنت آپ پر ہے کہ آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے، آپ جب قرآن کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ماں، آپ کی والدہ جب یہ کام کرتی ہیں تو آپ نے اس کو رسول پہ سرایت دی ہے نا۔ آپ پہ لعنت ہے کہ آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں نے تکفیر کی ہے کہ اس کے گھر میں قرآن پہ وہ سوتے تھے، آپ نے خود بولا ہے۔ جھوٹے شخص کہاں تکفیر کی ہے؟ کس نے تکفیر کی ہے؟
आपने अभी बोला है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई पैगंबर को पता था या नहीं था? अगर पैगंबर को पता है तो किसने आपका क्या ख्याल है? झूठे शख्स, हमारा किसने देखो शेख तकफीर आप कर रहे हैं कि आयशा की गलती को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फैला रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या रसूल को पता था कि नहीं पता था? सुन लो, रसूल काफिर है, असल में तुम्हारी दुश्मनी रसूल के साथ है। तुम्हारी दुश्मनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारा हमेशा। अब मुझे बात करने देंगे, मैं आपको जवाब दूं। आपके 30 सेकंड के जवाब दूं, मिनट हो चुके हैं। ये दूसरा सवाल है भाई, आप अलग सवाल, वो और सवाल था, ये और सवाल है। अपना अंदर वाला यहूदीपन जो था, देखें यहूदीपन आप हैं, आपने ये कह दिया कि रसूल ही काफिर है, मौज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। आपने बोला है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि उसकी बीवी कुरान पे सोती है। हमने कब बोला उसको पता है? मैंने पूछा है, हमने तो शुरू से कहा था कि आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करती थी। आपने कहां से निकाल दिया कि पैगंबर को पता है? ये आप लोगों का अकीदा है कि भाई आयशा की जो गलत बातें हैं उसको रसूल के कंधे पे डाल दो, कि रसूल को भी काफिर बना दो। लानत आप पर है। चलो भाई निकल जाओ यहां से, लानत वलत नहीं चलता इधर। इधर अगर तमीज से बात करना है तो आपसे बात करेंगे शेख साहब, ठीक है ना? अगर इधर लानत वानत करना है, दलील से बात नहीं करना है, तो आप वही जब आपका हाइपर होना ये जब खत्म हो फिर आ जाए इधर। इस तरह आपसे गुफ्तगू नहीं होगी शेख साहब। शेख साहब जब आप तसल्ली से बात कर सकेंगे, लानत वगैरह का सिलसिला छोड़ेंगे, आपसे गुफ्तगू होगी। समझ में आई ना बात आपको? अब सुन लो अच्छी तरह से। आयशा बिस्तर पे, ये तो आपके सही हदीस में है कि आयशा बिस्तर के नीचे कुरान रखती है, उस पर सोती है। नहीं खामोश है मुझे, नहीं मेरी बात आप सुन। नहीं आप नहीं शेख साहब, मैं अपने जुमले को कामिल करूंगा फिर आप बात करेंगे। मैं अपने जुमले को कामिल करूंगा फिर आप बात करेंगे। आप अपने जुमले को कामिल करने के लिए फिर जो मर्जी कर ले, लेकिन ये आप गलत करते हैं। एक मिनट मोहतरम नाज़रीन, आयशा इनके अपनी किताबों में मौजूद है कि आयशा बिस्तर के नीचे, देखें इस तरह कि आप मेरी बातों को बार बार काटते हैं, मैं जवाब अच्छी तरह से नहीं दे सकता जिस तरह मैं देना चाहता हूं, ठीक है ना? तो आपको कुछ तसल्ली करना होगा कि मैं कैसे जवाब देना चाहता हूं, फिर अगर मेरा जवाब गलत है तो आप 1 मिनट का तहम्मुल करें फिर रद्द करें, ठीक है ना? पहली बात है, जो आपने लानत की है वो ये आपने बहुत गलत जुमले बोले हैं, उसकी तरफ आते हैं। इनके अपनी किताबों में साबित है कि आयशा बिस्तर के नीचे कुरान रख के उस पर सोती है। कुरान और मुसहफ की गुस्ताखी ये सब मुसलमानों को पता है कि उसका करने वाला काफिर है, ठीक है ना? तो इसका इस शख्स के पास कोई दिफा नहीं है, कोई रद्द नहीं है, ना इसके पास ना इसके मशाइख के पास। ये 100 साल भी चला जाए ना, इसका रद्द नहीं होगा इसके पास कि इसका आयशा का इस्लाम हम कैसे साबित करें, ईमान कैसे, जब उसने मुसहफ शरीफ की इतनी गुस्ताखी की है। फिर वो कहती है कि इसको बकरी कहा गया, और असली कुरान को जिस पे वो सोती है उसको बकरी कहा गई है, ठीक है ना? तो ये जब बकरी कहा गई है उसको, तो फिर कुरान भी नाक़िस है इनके नजदीक, वो उल्टा वो भी कुफ्र है, जो कुरान को नाक़िस समझे वो भी कुफ्र है। तो इसका क्या जवाब होगा? इसके पास कोई जवाब नहीं है इस शख्स के पास। इनके पास क्या होगा कि इसको इसी तान को पैगंबर पे डाल दो। पैगंबर को अगर आयशा ने की तो पैगंबर ने भी बिस्तर पे सोया होगा ना, पैगंबर ने भी सोया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्ताख कुरान बन गए, तो कुफ्र का दब्बा उनके दामन पे भी लग गया। इनके मजहब में यह बनता है, इनके मजहब में यह बनता है। तो हमारा अकीदा क्या? हमारा अकीदा ये कि आयशा नहीं, आयशा जैसे कुरान ने कहा, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह इम्रअत लूत कानत तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन। आयशा कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत गुजार नहीं थी, वो कि पैगंबर को पता है कि वो इस तरह कर रही है और पैगंबर तस्दीक कर रहे हैं। नहीं, हमारा अकीदा यह है। लेकिन तुम्हारा अकीदा यह है कि आयशा का हर काम रसूल के फरमान से है, ठीक है ना? तुम्हारा ही अकीदा है। हमारा अकीदा यह कि नहीं, आयशा आसिया है, आयशा गुनहगार है, आयशा ज़ौजे नूह की तरह, ज़ौजे लूत की तरह है। हमारा यह अकीदा है। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नहीं, आयशा जो है उसका हर काम फरमान रसूल के मुताबिक है। तो अगर उसका हर काम फरमान रसूल के मुताबिक, तो बिस्तर के नीचे जो कुरान रखती थी तो वो भी सुन्नत रसूल बन गया ना। तो आपके अकीदे में ये आयशा का जो गलत काम है, इसका कुफ्र का दब्बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन से जाके लग जाता है। तो लानत अपने आप पे करो शेख साहब, अब जवाब दे दो, उसका जवाब दे दो ना, बिस्मिल्लाह करो, मैं खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप मेरी बात बखूबी खामोशी के साथ सुनेंगे। बात यह है कि हम यहाँ पर आए थे शराइत मुनाजरा तय करने के लिए, और शराइत मुनाजरा ये थी कि हम मौला अली करमल्लाहु आपने ये बोला ही नहीं है, आपने ये अभी बोल रहे हैं। अब शुरू से कह देते हैं कि मैं मुनाजरा शराइत तय करने आऊं। खामोश रहें आप, खामोश रहें, सुपर हाइपर ना हो आप, खामोश रहें। सुपर हाइपर तो आप हैं, खामोश रहें,
है, खामोश रहे, चले जी। खामोश रहे, अगले की बात को सुनना, तहम्मुल के साथ सुनना, तो एक अच्छे इंसान होने की अभी निशानी। आपने अभी क्यों नहीं किया अमल पे, अमल क्यों नहीं किया? या अल्लज़ीना मैं तो आमनू शुरू से लिमा करता तक़ूलूना रहा, मा ला आपने एक तफ़अलून मरतबा भी कबुरा नहीं, मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून आपने एक दफा भी नहीं कबुरा किया, मक़तन आपने एक इंदल्लाहि दफा अन भी नहीं। तक़ूलू मा ला तफ़अलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा अब तक़ूलूना किसके मा ला टर्न है, तफ़अलून। अब बोलने की बारी किसकी है और बोल कौन रहा है? बोलने की बारी तो किसकी है और नसीहत ना बोल क्या कौन करो ना, रहा है? खुद जब मेरी बात को आपने बार बार काटा है, मुझे लानत किया, तो अब मुझे नसीहत ना करो भाई कि मैं लानत आपके है, बोलने में आप ना एक बोला करूं। अल्लाह पर कुर्बान बांधेंगे तो एक दफा नहीं 1000 दफा करेंगे। आपके मजहब अब मेरी के खुशी के मुताबिक साथ इस सुनेंगे, मसले से आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात दामन पे कुफ्र सुनेंगे का कि नहीं धब्बा लग सुनेंगे? जाता है। पाक करें आप। आप मेरी बात खामोशी के साथ सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। सुनेंगे, चले सुने। फिर हम आए थे यहाँ पर शरायत मुनाजरा तय करने के, ठीक है। मैंने आपसे पूछा मैं आपसे सवाल कर लूं, आपने कहा जी कितने सवाल करने, मैंने कहा जी 4 सवाल करने। चौथे सवाल तक आपने मुझे अभी तक नहीं पहुंचने दिया, और 3 सवालों में ही आपने 1.25 घंटा, जो 1 घंटा 20 मिनट जो जाया करने थे, चौथा वो सवाल ये आपने आपका तो था ना कि अली अलैहिस्सलाम का नाम कुरान से दिखाओ, ये आपका चौथा सवाल था। क्यों झूठ कह रहे? ये कहाँ था मेरा सवाल? ये तो मैंने किसका किया आपका ही सवाल नहीं। नहीं था? इस शख्स ने मुझसे नहीं पूछा था, नहीं कि मौला का नाम नहीं था। कुरान से दिखाओ, ये मेरा खिलाफत चौथा इमामत कुरान सवाल से तो अभी दिखाओ। तक मैंने किया ही। तो ये चौथा सवाल तो मैं आप गिनती कर करें, रहा नंबर था। 4 बनता है, ये नंबर 4 बनता है। नहीं, ये नंबर 4 नहीं बनता तो पर शायद। कह दो कि चौथा मेरे सवाल पास तो मैं 5 आपको सवाल थे ना। नहीं शायद 4 ही थे। मैं आपको चौथा सवाल अगर अभी भी बताऊं तो आप कहेंगे हाँ ये वाकई ये सवाल नहीं हुआ। तो चौथा सवाल मेरा, इसमें मैंने ये कहा था कि चौथा सवाल ये ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने किया नहीं था, लेकिन वो भी ये था, कोई और था, वो ये नहीं था लिसान असद ने लिया वाला, ये जो आपने छोड़ी ये नहीं था इसमें। खैर हम आए थे मुनाजरा मेरे की दिल शरायत तय मैं करने के। गैब को तो नहीं जानता कि आपके पास कौन कौन से सवाल है। आपने बारी बारी 4 सवाल किए हैं मुझसे, ठीक है ना। 12 घंटों पता नहीं कितनी दफा से आप ये कह चुके हैं कि तुम्हारे पास मेरी बातों का जवाब नहीं। उस वक्त गैब के इल्म होता था आपके पास? मुझे पता है आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है ना। आप लोगों से मैंने बड़े मुनाजरे नहीं तो किए, गैब का आपकी इल्म, किताबों को मैंने गैब का छांटा। इल्म है आपके, बिल्कुल मुझे गैब का पता है कि इल्म आप है आपके लोग, पास। मुझे देखें जो तो मसलन कुल्ली काफिर है, काफिर कुल्ली मुशरिक है, वो इल्म नहीं पर हिंदू नहीं जो है है अपने आपको। विष्णु का खुदा साबित नहीं कर सकता। मुझे पता है गैब का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे पता है गैब नहीं है, ये सबको पता है। फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन नबीम पर आपको यकीन नहीं है? आप समझते हैं भाई साहब, हिंदू जितना भी आलिम हो ना, वो विष्णु को अल्लाह साबित नहीं कर सकता, सही खुदा नहीं साबित कर सकता, ठीक है ना। ये गैब का इल्म नहीं है, सामने बैठा ये हो ना शहूद का इल्म है। तो वो कुछ भी कर ले, क्योंकि जैसा इस्तिदलाल आपके पास है वैसे ही इस्तिदलाल उसके पास भी होता है। चलें जी, चलिए अब आप बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। चुप रहिएगा। फिर 4 सवाल करने थे हमने, आपने हमें 4 सवाल नहीं करने थे। आपने कहा जी कि मैं दिखाता हूँ कुरान से कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खलीफा बिला फसल है, लेकिन आप वो ना दिखा सके। ववहबना लहुम मिन लदुन्ना वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। आपने ये आयत करीमा तो पढ़ी, जिसमें न खिलाफत का जिक्र न किसी और चीज का जिक्र। फिर आप वहां से, आपको देखा कि आपकी जान फंस रही है, आप वहां से भागे, आप फिर आगे सईदा आयशा पर। सईदा आयशा जनाब जी वैसी थी वैसी थी वैसी वैसी थी। देखिए अगर आपने सईदा आयशा पर, शेखैन करीमैन पर, आपने इन पर ईमान पर मुनाजरा करना है तो उन पर हम दोबारा गुफ्तगू कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले कम से कम ये तो मानिए कि आपके पास इस मौजूदा कुरान, ये जो 30 पारों वाला है जो हमारे पास ऑथेंटिक है, इसके मुताबिक आपके पास कुरान मजीद में कोई भी आयत करीमा ऐसी नहीं है जिसमें ये हो कि रसूल अल्लाह ने फरमाया हो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाद अली खलीफा बिला फसल है। अबू बकर का है, ये अबू बकर का है, चुप उमर रहिए, का है, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, सुनिए सुनिए, ऐसे ना कीजिए। वो जो बकरी का गई वो कहाँ है? बकरी का गई चुप वो रहिए। कहाँ? बाकी रह गई आपकी ये सारी फुरी बातें। देखें इस सारी बातों के जवाब में मैं ये भी कह सकता था कि आपने लिसाना सिद्दीक़ अलिया कहा, लेकिन अबू जाल की बेटी के साथ शादी के ख्वाहिशमंद कौन था? वो हमारी हदीस ही नहीं है, वो झूठ है, हम उसको मानते नहीं। आप शिया किताब से दिखाओ, शिया हदीस से दिखाओ, हम जवाब देंगे। किसी शिया हदीस में है नहीं है उन्होंने ऐसे ख्वाहिश की। शिया हदीस से फिर दिखाना पड़ेगा है कि सैयदा फातिमा के झूठ है, आपसी ताल्लुकात कैसे थे।
بہترین تھے پھر یہ بہترین بہترین تھے بہترین نہیں تھے بہترین تھے بہترین تھے. آپ شیعہ حدیث لے کے آؤ نا, میں بھی بیٹھا ہوں. بسم اللہ نکالو شیعہ حدیث نکالو, میں اس کا جواب دوں گا. دکھائیں گے لیکن پہلے آپ اس بات پڑھیں جو بات دکھاؤ نا. میں نے بھائی شیخ صاحب کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ اس پر کیوں نہیں باتیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آیت کریمہ ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آیت کریمہ ہے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ اے علی اے محمد علی تیرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے, ایسے الفاظ ہیں آپ کے پاس؟ ہاں یا نا میں جواب دینا ہے. جی بالکل ہیں, جی بالکل ہیں, جی بالکل ہیں, بالکل ہیں. نہیں ہے, آپ پڑھ کے دکھائیے. نہیں ہے جی. ہاں تو پڑھیے, پر خاموش ہو جاؤ. اگر ہیں یہ الفاظ ہیں تو پڑھیے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, پہلے یہ شروع سے جب آئے انہوں نے سوال کر, میں جب انہوں نے ریپ اپ کیا تو میں بھی ریپ اپ کرتا ہوں نا, میں ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں ابھی گفتگو کا یہاں تک جو ہوا. اس شخص کا کام یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میرے خلاف کلپ بناتا ہے کہ میں اللہ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور اس پہ جرأت نہیں ہے کبھی سامنے آ کر بیٹھے. یہ بہت عرص 1-2 سال کے بعد یہ کلپ بناتے ہم اب میری باری ہے نا, اب میری باری ہے. آپریٹر صاحب نے کسی طریقے سے اس کو منا کر ادھر لے کے آیا کہ آ جاؤ گئی. تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ صرف ایک میسج کیا بس. اوکے, ایک میسج. تشریف آوری کا شکریہ, تشریف آوری کا شکریہ. دیکھیں جب میں ادھر زندہ حاضر ہوں, آپ 2 سال سے آپ کلپ بنا جا رہے ہیں, چیلنج دے رہے ہیں, تو چیلنج دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شروع 2 سال پہلے آ جاتے ہیں نا. بات یہ اب ادھر آ گئے ہیں تو انہوں نے سوالات شروع کیے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ بھائی مناظر طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ بولا بھی نہیں, ابھی بولا کہ میں مناظر طے کرنے کے لیے آؤں. انہوں نے 2-3 سوال کیے تو میں نے ان سے سوال کیا. خاموش صاحب, ابھی آپریٹر سے میری بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ مناظر طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کہ محمد ذیشان سے آپ ادھر آئے تھے, آپ کو خود بولنا چاہیے تھا. ایسے خود بولنا چاہیے تھا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں آپ سے مناظر طے کرنے کے لیے. آپ نے بولا شیخ صاحب اب بات کرنے دو نا پلیز, نہ کاٹو نا. چلے آپ بات کریں. یار صاحب جھوٹ بولیں گے تو پھر کیسے بات چلے گی؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا بھائی, مجھے جو پتا ہے میں وہی سچ کہہ رہا ہوں. اب انہوں نے جو سوال کیے ہیں, میں نے جتنے بھی سوال کیے ان کے سوالوں کا جواب دیا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ادعا کیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, یہ امامت و خلافت کے لیے. میں نے کہا ایک حدیث دکھاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے امامت و خلافت کے لیے. اگر یہ امامت و خلافت کے لیے تو ابو بکر بغیر مشورے کے کیوں امام بنا ہے؟ عمر بغیر مشورے کے کیوں امام بنا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کافر تھے, مرتد تھے, اس دین سے خارج تھے, وہ کوئی یہودی نصرانی تھے. عموم صحابوں سے کیوں مشورہ نہیں کیا گیا؟ اگر کیا گیا تو ہمیں دکھاؤ تاریخ میں, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم مان بھی لیں خاموش وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ یہ امامت و خلافت کے لیے ہے, تو اس سے بھی آپ کے خلفاء کا اسلام سے خروج اور ان کا قرآن کی آیات کو پامالی, ان کا خلافت ہی باطل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ مشورے سے خلیفہ بنے ہی نہیں ہیں. یہ الگ موضوع ہے نا یاری صاحب, الگ موضوع ہے یہ. آپ نے جو سوال کا جواب دیا تھا نا, اس کا رد ہے بھائی. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو, شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو, شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو پلیز, پلیز مجھے بات کرنے دو, پلیز مجھے بات, میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بات کرنے دو. پھر انہوں نے کہا شیخ صاحب, پھر میں نے ان سے کہا شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو, اب میری باری ہے نا. زور لگا لے ایک بھی آیت کریمہ او شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو نا. دلالت ہو کہ جس میں یہ ہو کہ شیخ صاحب مجھے بات کرنے دینا. ہمارے بعد علی کو خلیفہ بلا فضل بنا دیا. اب سن لو شیخ صاحب, شیخ صاحب ثابت نہیں کر سکتے. شیخ صاحب اب مجھے بات کرنے دو پلیز. اس کے بعد میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جنگوں پہ گئے, اتنے لشکروں کو بھیجا ہے, انہوں نے عمراء تعین کیے, خلفاء تعین کیے, جب بھی مدینے سے جاتے تھے اپنا خلیفہ تعین کر کے جاتے تھے. کبھی اس آیت پہ انہوں نے عمل کیا؟ ایک دفعہ دکھاؤ, ایک نمونہ بھی نہیں دکھا سکے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مشورے سے کسی کو امیر یا خلیفہ تعین کیا. بھائی خاموش ہو جاؤ پلیز, خاموش ہو جاؤ, میری باری ہے بھائی, کیونکہ یہ ہے ہی نہیں, تیرے پاس دلیل ہی نہیں ہے جی, تجھے آتا ہی نہیں اس کا جواب, آپ کے مشائخ کو بھی نہیں آتا ہے. شیخ صاحب مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو دے دو, پھر اگر آتا ہے تو جواب دے دو نا بھائی. پھر اس نے کہا میرے پاس سوال ہے, اس کا جواب دے دو. میں نے کہا جی جو سوال کیا؟ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. شیخ خاموش ہو جاؤ, شیخ خاموش, شیخ ایک منٹ مجھے بات کرنے دو پلیز. ہائپر ہو گئے بڑے, کیا کہا آپ نے آج؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں مولا علی علیہ السلام امامت و خلافت کی دلیل لے کے آؤ. میں نے کہا الحمدللہ لے کے آتا ہوں.
میں منسوس من اللہ دکھاؤ. پہلے انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ منسوس صرف قرآن نہیں ہوتا, وہی ہنسنے لگے گی کہ یہ کہ وہ وما ينطق عن الهوى, یہ قرآن یہ صرف قرآن کے لیے. میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھایا کہ اور میرے پاس دلائل اور بھی بہت زیادہ. السنت وحی یتلا, اس کا جواب اس شخص نے دیا نہیں دیا, ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہنس رہا تھا اس بات پر, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اس نے کہا کہ نہیں صرف قرآن سے دکھاؤ. میں نے دکھایا کہ ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, ان کے امام عائشہ نے شہادت دی ہے کہ قرآن ناقص ہے جی, اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. موضوع نہیں ہے, جب قرآن ہی ناقص موضوع ہے, نہیں ہے. اور تم نے وہ سوال ہمارا کیوں کیا موضوع تھا کہ نہیں قرآن ہے. سے دکھاؤ, تم نے کیوں کہا تھا قرآن سے دکھاؤ, اچھا جب کوئی قرآن آپ سے تیرے یہ پاس ناقص سوال ہے, کرے کہ جب اصلی قرآن کو بکری کہا اس کا گئی ہے, یہ جواب ہے کہ تو قرآن بس تمہارے اصلی قرآن جب نزدیک ہے ہی ناقص نہیں, بکری کہا گئی ہے, تو ہم کیا دکھائیں؟ اصلی قرآن لے کے آؤ, ہم دکھائیں گے. نہیں تو آپ تو مانتے ہیں نا اس اصلی قرآن کو کہ نہیں قرآن مانتے. لے کے آؤ نا, اصلی قرآن بکری آپ کہا اس گئی ہے. قرآن کو آپ مانتے ہیں کہ کہتے نہیں ہو جو مانتے ہیں؟ قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے, تو پھر اما کا ایمان کہاں گیا بھائی؟ اما کے ایمان اسلام کا, نہیں آپ اس ابو قرآن بکر کو آل ابو بکر کامل ابو نہیں بکر کی سمجھتے. بیٹی اگر مسلمان نہیں ہے تو ابو بکر خود کیسے آپ اس مسلمان ہے؟ قرآن کو کامل سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, اور یہ بھائی بتلائیے. آپ پہلے آپ مجھے اچھا بتاؤ نا. یاری صاحب آپ مرتے مر جائیں گے, شیخ اس بات کا جواب نہیں دے صاحب آپ نے سکیں جو گے. سوال کیا, آپ خاموش ہو جاؤ, میری باری ہے, میری باری ہے. تو اس کا جواب نہیں دے سکے بھائی کہ اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اما جی ان کے قرآن بستر کے نیچے لگا کے سوتی تھیں جی. سبحان اللہ, کیا ایمان ہے. ابو بکر آل ابو بکر کا کیا اسلام ہے جی. قرآن یہ بستر بھی پہ نیچے موضوع لگا نہیں کے, ہے عائشہ. ہائے ہائے ہائے, یہ موضوع ہے آپ کا مذہبی باطل ہے, کا ایمان بھی موضوع آپ نہیں کا ہے. مذہبی باطل عائشہ کا ہے, ایمان بھی آپ کا موضوع نہیں مذہبی, ہے. جیسے تم توحید لیتے ہو, جیسے تم ابو بکر کے خلافت کے دلائل لیتے ہو, عائشہ سے لیتے ہو, سب عائشہ کی احادیث ہیں. جب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرتی تھی, تو اس کے احادیث پہ کیا اعتبار؟ تمہارے بخاری مسلم ہی باطل ہے. شیخ عائشہ کا ایمان موضوع بحث نہیں ہے. یہ آپ نے بات سوال آپ کو کتنی شیخ پسند آپ نے سوال کیا تھا کہ قرآن سے مولا کا نام دکھاؤ نا. عائشہ کہتی ہے کہ قرآن کو بکری کہا گئی ہے جی. عمر بھی یہی کہتا ہے, آپ کا عبداللہ ابن مسعود بھی یہی کہتا ہے, عبداللہ ابن عباس بھی یہی کہتا ہے, آپ کے سب صحابہ یہی کہتے ہیں. یعنی ایک کہ صحابہ آپ بھی کے نہیں کہتا نزدیک قرآن کامل ہے, ایک صحابہ بھی نہیں کہتا قرآن کامل ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود میں نے قرآن کی آیت دکھا دی ہے بھائی, اس کے باوجود میں نے قرآن کی آیت دکھا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کیونکہ بکری کھا گئی, ورنہ علی کا نام ہوتا قرآن میں. اور بھائی تم پہلے اپنا قرآن ثابت کرو نا. ہر سوال سے اگر تم قرآن سے دلیل مانگتے ہو, پہلے اپنا قرآن ثابت کرو. جب تمہارے قرآن کو بکری کہا گئی ہے, تم فتوا دے دو کہ عائشہ دین سے خارج ہے, ہم اس کو نہیں مانتی, اس کو وہ جھوٹ کہہ رہی ہے, کہہ دو کافر ہے, ٹھیک ہے بھائی مان لیتے. اگر اس کو مسلمان اور سچی اور صادق کہتی ہے, اور وہ قرآن مسلم بھی موجود, سنن ابن ماجہ بھی موجود, دوسری کتاب قرآن کو بکری کہا گئی ہے, یہ قرآن محرف ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جو آپ بتاؤ نا, آپ پہلے بتاؤ, آپ بتاؤ نا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے. چلے یہاں پہ ماڈریٹر لے کے آتے ہیں, کیونکہ اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتا. ماڈریٹر لے کے آتے ہیں, ایک ماڈریٹر لے کے آتا ہوں, ایک منٹ آپ انتظار کرو, تاکہ ایک دوسرے کے درمیان نہ بولیں. آپ ہماری بات کو بہت کاٹتے ہو. ماڈریٹر صاحب کدھر ہیں؟ گوہر صاحب آپ تیار ہیں؟ گوہر صاحب تیار ہیں جی. گوہر صاحب ماڈریٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں. السلام علیکم گوہر صاحب, خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ گوہر صاحب خیریت سے ہیں؟ گوہر صاحب ان کا یہ شاید فری. گوہر صاحب السلام علیکم. ان کا انٹرنیٹ کافی کمزور لگ رہا ہے مجھے. چلیں ایک دوسرے شیخ صاحب کو لے کے آتے ہیں ماڈریٹر کے لیے. ہاں سونامی کو لے کے آتے ہیں. سونامی بھائی اچھا ہے, ایک منٹ, سونامی صاحب کو لے کے آتے ہیں, ان کا انٹرنیٹ اچھا ہے. سونامی صاحب آپ آ جاؤ, کیونکہ آپ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے ابھی.
अस्सलाम वालेकुम सुनामी भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तूफान करें भाई, तूफान ठीक ठाक। खैरियत से हैं? जी समुद्री जनाब। तूफान ठीक है भाई। वो शेख जी साहब को आप संभाल लें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। जी जी, अब से सुन रहा हूँ, बर्दाश्त होनी चाहिए और एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी, सुननी तो चाहिए। पहले किससे शुरू करें? उसने सवाल करने, तो वो सवाल तो पहले से रखे हुए हैं, 4 सवाल पूछ लिए, या एक सवाल रह गया मेरा था वो भी आप सवाल कंप्लीट ही पूछ नहीं लिया? हुआ। मेरा चौथा सवाल जी जी, कंप्लीट ही नहीं हुआ। चलें चौथा सवाल कर लेंगे। आपने अब ये ठीक पांचवा है, सवाल आपने होगा सवाल आपका, करना है या मुनाजरा करना। हाफिज साहब आपने सवाल करना ही नहीं ठीक है, करना? आपने सवाल करना है या शराइत रखने हैं? जी सवाल करेंगे, सवाल के बाद शराइत रख लेंगे और फिर दिन तय हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। बस ठीक है, सवाल पूछिए, फिर खामोश रहें, इंशाल्लाह अलाइ जवाब देगा, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, सवाल पूछिए। यानी क्या जवाब देगा? वो अच्छा, वो चौथा जवाब दे सवाल दो, उसको पता। चौथा सवाल मेरा ये है कि अगर एक शख्स अली को खलीफा बिला फसल न माने, बाकी सारे अकायद उसके शिया जैसे हों, तो उसके बारे में क्या हुक्म लगेगा? वही जो मैंने पहले जवाब दिया ये वो सवाल वही तो है। आप पूछ चुके हैं। हाँ, नहीं ये सवाल पूछ चुके हैं आप दो दफा। नहीं पूछ चुका, 3 दफा नहीं पूछा पूछ इसने, तीसरा दफा है। वही सवाल वही आपने जवाब पूछा है जो है। पहले जवाब दिया। हाँ। ये क्या बेचारा शायद वही जवाब नहीं, दिया क्या कि या वो जवाब तो है, बता जाहिल दें। है, अगर जाहिल है माजूर है, अगर जाहिल नहीं है वो जानता है तो फिर वो काफिर है। तो काफी है, बस ठीक है, इतनी सी बात थी। अब ठीक है, अब शराइत लेकर कोई कुछ नहीं है तो रख लें। हमारी तो तरफ से जो शराइत हो अभी थोड़ी जो है वो ना, हो अभी जाएंगे। शेख साहब अब हाथ आए, आपने खुद पूछा था कि कुरान में मौला का नाम दिखाओ, तो आपने 4 सवाल किए हैं, तो मेरे भी 4 सवाल है ना, तो कम से कम मेरे एक सवाल के जवाब दे दो, एक सवाल के जवाब दे दो। आपके 4 सवाल बनते नहीं है ना, क्योंकि आप मुद्दई हैं। मुद्दई ने तो जवाब, मैं तो साहिद हूँ ना। क्यों नहीं बना आप जो आप चैलेंज आप दे रहे हैं हमेशा, आप हमेशा इंटरनेट पे बैठ के चैलेंज दे रहे हैं ना। आपको सवाल करने हाँ, जितनी तो मर्जी फिर करने का हक है, हमें सवाल करने का हक नहीं है। डर गए भाई तो इतनी कबूल जल्दी? ना, तो जो चले दिन होगा सुनामी भाई आप उस दिन आप सवाल बोले, कीजिएगा। एक सवाल मुझे करने दे सुनामी भाई। हाँ, आपने सवाल करने का पूछा, मतलब सवाल पूछने का कहा, वो इनकारी हो गए, लेकिन वो कहता है कि मैंने शरायत रखने, मुनाजरा करना है। तो अब वो शरायत रख के बताए कि मैंने किस मौजू पे मुनाजरा करना है और कब करना है, वक्त की तयन भी करे, तो अलारी साहब उसको मौका दे, फिर वो इंशाल्लाह अपने वक्त पे हाजिर हो जाएगा। अभी और जो फिलहाल आपके अलारी साहब सवाल बिल्कुल थे वो ना, बिल्कुल हमें मंजूर है, बोलें किस मौजू पे बात करना चाहता है। बिल्कुल किस मौजू पे आप मुनाजरा करना चाहते हैं इसी शेख साहब? ठीक है, मौजू क्या है? मौजू पर मौजू क्या है? करीम खलीफा बिला फसल नहीं है। क्या चीज? इसमें आप मुद्दे के मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज कट गई है। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम मनसूस मिनल्लाह खलीफा बिला फसल नहीं है। ठीक है, इसके मुतालिक मुझे मेरे कुछ सवालात हैं, ताकि मौजू अच्छी तरह से रोशन हो जाए, मुनक्का हो जाए। मेरे कुछ आपसे सवाल हैं। आप पूछिए, इसके देखें मुताबिक शेख सवाल साहब, है तो पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब। देखें शेख साहब, आपने जो पहले कहा था कि वही सुन्नत वही नहीं है, सुन्नत अल्लाह की जानिब से नस नहीं है, ठीक है ना? आप अपने इस जुमले को वापस लेते हैं या नहीं लेते? नहीं, मेरी बात सुने, अब आप समझने की जरा कोशिश कीजिए। देखिए, सुन्नत होती है 3 तरह की, या कम से कम कह लें आप 4 तरह की। एक होती है खबरे वाहिद, एक होती है हदीसे गरीब हाँ। या हदीसे अजीज जिसे कहा जाता है, एक होती है हदीसे मशहूर, और एक होती है हदीसे मुतवातिर। ठीक है, अगर तो हो हदीसे मुतवातिर फिर तो वो हुज्जत है। अगर वो हदीसे मुतवातिर नहीं है तो हुज्जत नहीं है। आपका तो मसलक हमारे क्या है? खिलाफ अगर आपने कोई, आप किस मसलक के मबनी पे बात कर रहे हैं? अहनाफ के नजदीक तो हनफी सब हैं। हत्ता मरासील हुज्जत। नहीं, हम नहीं मानते। अहनाफ
ہاں مراسیل صحیح حدیث کو تو چھوڑے، مراسیل حجت ہے۔ تو لینا سن تو لیں، مراسیل وغیرہ سے عقائد قطعیہ ثابت نہیں ہوتے، اخبار احاد سے عقائد قطعیہ ثابت نہیں ہوتے، ہمارا یہ ماننا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات ہے شیخ صاحب، آپ اس بات کا ہمیں جواب دے دیں شیخ صاحب، جب آپ کے اپنے مذہب میں آپ کے کبار صحابہ شہادت دے رہے ہیں، جیسے ابھی میں نے حدیث دکھا دی، مسلم کی دکھا دی، سنن ابن ماجہ کی دکھا دی، اور دوسری کتابوں کی دکھا دی، کہ وہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کے آیات کھو گئے ہیں۔ اب سن لیں میرے سوال، سن لیں، پھر ابھی بات نہ کریں۔ تو دیکھیں، آپ کسی بھی محکمے میں جب جاتے ہیں نا، ایک دو شخص مثلا لے کے جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی فلان کتاب سے یا فلان بک میں اپنا دلیل لکھیں، اگر وہ بک ہی ناقص ہے، اس بک کے کچھ صفحے کھو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی رجسٹر ہے بھائی، اس کو لے کے جاتے ہیں، آپ عدالت لے کے جاتے ہیں۔ اس آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ سونامی صاحب آپ کہاں ہیں؟ آواز نہیں، یہ شیخ صاحب کے ہاں مائکرو فون سے آ رہی ہے۔ بارہ آپ کسی بھی محکمے میں جائیں، اگر وہ ناقص ہے تو اگر وہ شیخ صاحب پلیز سن لیں، اگر اس رجسٹر میں یا اس کتاب میں یا وہ بھی جو سند ہے اس کے کچھ لکیریں مٹائی گئی ہیں، کوئی مطلب اس میں نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پہ نہیں تھا، یعنی اس سے آپ مطالبہ کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس کامل ہی نہیں ہے۔ کامل ہوگا تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس میں دکھاؤ کہ فلان مثلا جائیداد اس میں کہاں ہے، فلان چیز کہاں ہے۔ تو جب آپ کے صحابہ خود شہادت دے رہے ہیں کہ آپ کے قرآن ناقص ہے ایک جانب سے، دوسری جانب آپ لوگوں نے اجماع کیا جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، کافر ہے، تو اسی پہلے ہی گلی میں، بلکہ گلی کے پہلے ہی موڑ میں آپ کا مذہب ہی باطل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کثیر تعداد میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، اور آپ کا اپنا فتویٰ یہ ہے، علماء کا فتویٰ ہے، اجماع بلکہ ہے کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہے، تو آپ کا مذہب ہی باطل ہو، کیونکہ آپ کے اکابر صحابہ سب کافر ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قرآن سے فلان مطلب ہمیں دکھا دو؟ چلیں اب میری سوال کا جواب ہے۔ دیکھیے، یہ دو الگ الگ موضوع کو آپس میں مکس اپ کر رہے ہیں۔ ایک موضوع ہے تحریف قرآن اور ایک موضوع ہے منصوص من اللہ خلافت۔ ہم جب بات کرتے ہیں منصوص من اللہ خلافت پہ تو یہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں ادھر تحریف قرآن پر۔ اگر تحریف قرآن پر بات کرنی ہے تو بسم اللہ، ہم خلافت کے موضوع کو ہٹا کر پہلے تحریف قرآن پہ بات چیت کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آگے بات چیت کر لیں گے۔ لیکن ہم تو آج اسی لیے آئے ہیں نا، یہ بات ہے اصولی، یہ ان کی بات صحیح ہے، بالکل بات ان کی ہے اصول، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلی بات ہے بالکل پہلے آپ، ہم یہی کہہ رہے ہیں بھائی شیخ صاحب کہ جب ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں اکابر مذہب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، تو پہلے آپ قرآن کو صحیح ثابت کریں، کامل ثابت کریں، پھر اس کے بعد مطالبہ کریں کہ قرآن میں فلان بات کو دکھا دو، ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن، دوسری بات ہے جب آپ خود مان گئے کہ متواتر حدیث جو ہے نص قطعی من اللہ ہے، تو متواتر جب پہلے تو قرآن پہ بات ہوگی، اس کے بعد ہم قرآن سے بھی دلیل لا سکتے ہیں، حدیث متواتر سے بھی دلیل لا سکتے ہیں، سمجھ گئے نا، حدیث متواتر سے بھی آپ دلیل لا سکتے ہیں، بالکل لا سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت بلا فضل کے لیے آپ سب سے پہلے قرآن پڑھیں گے؟ نہیں، سب سے پہلے آپ ثابت کریں گے، ہمارا ادعا ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، پہلے آپ قرآن پہ مناظرہ کریں گے، اگر آپ قرآن کو کامل اپنے مذہب میں ثابت کر سکے اس کے بعد ہم مناظرہ کریں گے مولا کی خلافت قرآن اور حدیث متواتر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اس موضوع پر مناظرہ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، آپ نے خود بولا ابھی، بلکہ دیکھیں منطقی ترتیب ہوتی ہے، منطقی ترتیب ہی یہی ہے کہ پہلی بات یہ پہلے آپ جب میرا چاہتے نا شیخ صاحب نہیں آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ نہیں، آپ ہماری سنیں گے؟ بسم اللہ کریں۔ آپ یعنی کہ اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا پہلا مناظرہ جو ہے وہ مولا علی کی خلافت پر ہو، کیونکہ ہم جب آپ نے یہ شیخین کے ایمان پر بات چیت کرنا شروع کی تو ہم نے اس وقت یہ کہا یار اگر شیخین کا ایمان نہیں ثابت کر سکتے تو ہم سے پھر بڑا پھر منافق شخص ہی کوئی نہیں، ثابت کرو پھر۔ شیخ صاحب اب آپ کی بات ختم ہے، میں بات جواب دے دوں؟ جب آپ پر بات چیت
کر رہے ہیں. اب جب آپ پر بات آئی ہے مولا علی کی خلافت پر، آپ سے مولا علی کی خلافت ثابت ہی نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں جی پہلے یہ شیخ صاحب کریں گے ہم. بات ختم ہے آپ کی، میں جو بولوں. یہ شیخ صاحب ابھی 1 منٹ پہلے آپ ریپلے کریں. پہلے شاید یہ خود بھول گئے یا بھولے نہیں، انہوں نے خود ابھی کہا تھا کہ پہلے تحریف قرآن پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کامل ہے یا نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ خاموش، میری بات خاموش میری بات، مجھے بات کرنے دو نا شیخ صاحب. ذیشان بھائی، ذیشان بھائی یوں ہے نا کہ آپ نے کہا کہ قرآن سے ثبوت دینا ہوگا، تو الیاری صاحب نے اعتراضات بتائے کہ صحابہ خود قرآن کو ناقص سمجھتے، تو آپ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر پہلے اس اعتراضات کا ازالہ کرتے، دور کرتے. اب الیاری نے انکار نہیں کیا ہے کہ میں خلافت بلا فصل پر بات نہیں کروں گا. اس نے اقرار کیا ہے کہ بات کروں گا، لیکن آپ کی بات کی طرف آئے کہ وہ یہی اللہ یاری یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں سیکنڈ نمبر پہ کروں گا، پہلے نمبر پہ نہیں کروں گا. تو میں بس اس سے یہی تو دونوں کروا رہا ہوں. سیکنڈ ضروری نہیں ہے، دونوں ایک ہی وقت پہ ہو سکتے ہیں. 30 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے اعتراضات دور کر. ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں نہیں ہو سکتا بھائی. اس کے اعتراضات ہے 2 3 4 روایات ہے، 5 روایات ہے، 6 روایات ہے. اس کا ازالہ کر دے، اس کا رد کر دے، اس کے رد کرنے کے بعد اپنے دلائل پیش کرے. ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. دیکھیں 1 منٹ بھائی صاحب، منطقی ترتیب ہوتی ہے. جب پہلے آپ کسی چیز کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، پھر اس سے استدلال کرتے ہیں. جب خود قرآن کریم کا کامل ہونا، ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ ادعا آپ نے ثابت نہیں کیا تو پھر ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے علمی منطقی لاجیکل لحاظ سے کہ قرآن میں فلان مطلب مجھے دکھاؤ، اگر نہیں دکھا سکے تو کافر ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن کا کامل ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا ناقص ہونا ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ پہلے کس پہ بات کریں. تو منطقی لحاظ سے دیکھیں تو دوسرے مرحلے پہ جانا ہی بیکار ہے کہ ہم قرآن سے مولا کی امامت دلیل لانے کی کوشش کریں. پہلے آپ کا کام ہوگا کہ آپ اپنے مذہب میں دکھائیں کہ قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ اپنے مذہب میں، آپ کی اپنی کتابوں میں قرآن کے کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر آپ کسی دوسرے سے کیا مطالبہ کر سکتے ہیں فلان مطلب قرآن میں کیوں نہیں ہے. بھائی جب قرآن ہی ناقص ہے تو پھر وہ اس کا نہ ہونا تو وہ واضح ہے کہ اگر کوئی مطلب قرآن میں نہیں ہے تو قرآن ہی کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے وہ وحی نازل نہیں کیا تھا. لذا منطقی علمی لحاظ سے یہ بات متعین ہے کہ پہلے تحریف قرآن پہ گفتگو ہوگی. آپ ہمارے لیے ثابت کریں گے کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص نہیں ہے، کامل ہے. اب میری سنیں، دیکھیے جی سر، مناظرے میں گفتگو ہوتی ہے مسلمات خصم پر. اگر بالفرض محال اگر ہمارے نزدیک ایک چیز جو ہے وہ محرف ہے، وہ ٹیمپرڈ ہے، کیا آپ کے نزدیک وہ محرف ہے یا ٹیمپرڈ ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر شاید ہے شاید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس قرآن سے ثبوت دے دیں. بھائی صاحب جب آپ مطالبہ ہی نہیں کر سکتے، جب آپ کے مذہب میں قرآن ہی ناقص ہے، مطالبہ ہی آپ کا غلط ہے، آپ ڈر گئے نا. میں نے نہیں کہا ہمارے مذہب میں نہیں ہے، میں نے نہیں کہا ہمارے مذہب، میرا موقف یہ ہے کہ فریقین کے کتب میں، دونوں کے کتب میں اہل بیت اور صحابہ کے اقوال میں یہی ہے کہ موجودہ قرآن جس کو جمع کیا ہے صحابہ نے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے. دونوں کا موقف یہی ہے، اور صحابہ کا موقف سے زیادہ کٹر رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا. تو جب فریقین کا یہ موقف ہے، جب فریقین کا یہ پوری امت کا یہ اجماع ہے، تو پھر وہ کوئی مطلب قرآن میں نہ ملے. اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ائمہ کے نزدیک بھی یہ ہے اور صحابہ کے نزدیک بھی ہے، لیکن صحابہ کے نزدیک زیادہ ہے بقول آپ کے. تو ٹھیک ہے، اب ہم شرائط طے کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے اس یعنی کہ مناظرہ جو ہے ہم کیسے آگے چلائیں گے. ٹھیک ہے، پر میں تو مدعی ہوں نا، میں تو دلیل لاؤں گا کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، تو اسی مرحلے میں آئیے آپ کا مذہب باطل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے نا، آپ کو دونوں کا جواب دینا ہوگا، دونوں باتوں کا جواب دینا ہوگا. دیکھیں کہ کبار صحابہ کیا جائے گا، دیکھیں وہ تو مناظرے والے دن دیکھا جائے گا، ایسے تو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ میں اپنا ادعا پیش کر رہا ہوں نا شیخ صاحب، میں ادعا پیش کر رہا ہوں نا. میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ مان لیں یا کسی کوئی مان لے، میں اپنا ادعا پیش کروں. میرا موقف یہ ہے، میں موقف پیش کروں گا اور آپ انشاءاللہ دلیل لائیں گے، رد کریں گے اس بات کو. صحیح ہے.
इंशाल्लाह। वक्त की मुतय्यन फिर करें, कब आ जाए? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे को। सही है शेख साहब? मंजूर है जिशान भाई? देखना ये पड़ेगा अभी मेरी मसरूफियात नहीं, आप मुझे पता है, डर गए। कहता है मैं तैयारी करूंगा, एक हफ्ता काफी नहीं तैयारी के लिए, हमें पता है, 2 हफ्ते ले लो। ऐसे लोगों की तैयारी के लिए 1 घंटे काफी होता और है। मुझे पता है कि ये बातें आपको, आपकी सत्ता से बहुत ऊपर है, मुझे मालूम है। क्या मुझे भी आप, पता है मैंने दो आपके सामने 2 हदीस रखी, 2 आयत रखी, आप फंस गए उसी में। मुझे पता है आपकी सत्ता कितनी है। ठीक है ना? जब आएगा मौजू मुनाजरा आएगा फिर देखी जाएगी। आप जो है ना इस सुनामी साहब को आगे बढ़ाएं, ये आपसे ज्यादा लायक है, मैं समझता हूँ जी। आप इसको मुनाजरे के लिए भेज दें, ये आपसे ज्यादा लायक है। ये कोई हाफिज, किसी बड़े हाफिज का बेटा भी नहीं है, लेकिन ये लायक है। बड़े बड़े मौलवियों से ज्यादा तगड़ा। जिशान भाई अब आप कब आएंगे? आधा महीना काफी है, 15 दिन, मतलब 2 हफ्ते? मेरे ख्याल के मुताबिक जो है 1 मिनट है, ये सिर्फ 1 मिनट। जी जी, ये जो देखें आज 26 तारीख है और 9 तारीख, 9 नवंबर को, 9 नवंबर सही है? 1 मिनट। हफ्ते वाले दिन 9 नवंबर बनता है। 6 या 7 नवंबर को कर ले। वो नहीं, वो जुमरात बुध का दिन बनता है ना, हफ्ते वाले दिन रखता है ना, हफ्ते वाले दिन। हफ्ते का दिन शायद आप सिर्फ अपनी देख रहे हैं ना कि आपको क्या क्या आसानी है, आप अगले का नहीं देख रहे। मेरे काम होता है ना, मेरे काम होते हैं शायद हम फारी बैठे हैं। तो आप देख लो ना भाई, आप देखो किस हफ्ते को आपके पास टाइम है। 2 तारीख को टाइम नहीं है आपके पास? 2 नवंबर को, 9 नवंबर को, 9 नवंबर को नहीं है, 9 नवंबर को, 16 नवंबर को हफ्ते, वो भी नहीं। चलें जी, रखते हैं 6 नवंबर को। सही है? हाँ 6 नवंबर को रख लें। 6 नवंबर को रखिए। तैयार है? तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इन सवाल का आप जवाब देंगे, ठीक है ना? हम जब सवाल करेंगे कुरान से मुताल्लिक, हाँ, फिर से नहीं कहना कि सवाल जवाब नहीं आता, मौजू से निकल गए। ठीक है, सही है? रहेंगे मौजू से बाहर थोड़ी जाएंगे। वो मौजू तारीफ कुरान है ना, तारीफ कुरान पे हमने कह दिया, मैंने अपना इद्दा बता दिया कि मेरा इद्दा यह है कि आपके मजहब में कुरान के कामिल होने पे कोई दलील नहीं है, कुरान के नाकिस होने पे दलाइल बेशुमार है। ठीक है, मेरा मौक़िफ़ ये है। चलें देखते हैं। और आप लोग जो कुरान को नाकिस समझे उसको काफिर समझते हैं, ठीक है ना? तो फिर आपका पूरा फ़िरक़ा ही चला गया, दीन से खारिज हो गया जी। सही है? चलें देखेंगे। वो तो मेरा ये इद्दा है कि आपका पूरा फ़िरक़ा ही तहरीफ कुरान के मौक़िफ़ पर, आपका पूरा फ़िरक़ा, बल्कि आपके अकाबिर दीन से खारिज हो जाता है। बारे में फिर आपका क्या ख्याल होगा? मैं तो नहीं कहता कि जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है, मैं तो नहीं कहता, मेरा अक़ीदा नहीं है। ना इमाम अलैहिस्सलाम ने फतवा दिया, आप लोगों ने फतवा दिया ना। आपके भी 4 इमाम ऐसे हैं जो, कोई नहीं, किसी ने नहीं फतवा दिया है कि जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है, ठीक है ना? आप कहते हैं काफिर है। अलायरी साहब, जब मुनाजरा होना तब ये सबूत दलाइल लेके आए अहले तशय्युअ की किताबों से कि आपके इमामों के यहाँ भी ये है, उसके पास मौका है 6 तारीख तक तैयारी कर ले। बाकी तो कोई शर्त जब हम एक बात को मान रहे हैं तो वो क्या साबित करेगा? हम जब कह रहे हैं कि अइम्मा अलैहिस्सलाम के अक़वाल में बहुत है कि जैसे सहाबा ने बोला, उन्होंने भी बोला कि कुरान में नुकसान वाक़े हुआ है, जब हम मान रहे हैं तो वही क्या दलील है? नहीं, ठीक है, ये जो अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए भाई ये लाना चाहे ला दे भाई, ठीक है ना? ठीक है, ये अभी से परेशान है। ज़ीशान साहब अभी से आप फंस गए हैं जी, अभी रास्ता निकालो, अभी भागने का, अभी भागने का रास्ता निकालो शेख साहब। आपसे बात नहीं कर रहा, बात मैं आपसे नहीं कर रहा, मैं आपसे बात करो। बात करें जिशान भाई, बात करें। देखें, उस दिन होगा ऐसा कि ये एक दलील पेश करते हैं बिलफर्ज कि भाई आपके फलां ने ये कहा है कि कुरान जो है ये मुहर्रफ है। मैं इसके जवाब में कहता हूं कि भाई आपके फलां अइम्मा ने कहा है कि कुरान मुहर्रफ है, तो अब फिर इस पर क्या होगा? मैं तो जब मान रहा हूँ कि अइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बात ही नहीं कर रहा, आप चुप रहिए ना। चलो ठीक,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذیشان بھائی، بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارے اہل البیت کے ہاں وہ بھی قرآن ناقص سمجھتے. آپ نے یہ دلیل لانا ہوگا کہ وہ ناقص نہیں سمجھتے، کامل سمجھتے. آپ نے اس طرح دلیل لانا ہوگا. سن لیں یہ پھر اس دن قرآن نہیں پڑھے گا کوئی. پڑھے گا اس کے نزدیک تو ہم منکر، کوئی اس بات کا منکر نہیں ہے. شیخ کو پتہ نہیں ہے نا، یہ بالکل یہ کنفیوز. جتنا قرآن ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہی ہے. جتنا ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ تو نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر اس میں سے کچھ آیات کم ہو گئے ہاں تو یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قرآن نہیں ہے. میں ذیشان بھائی مختصر کر دیتا ہوں. وہ روایات پیش کرتے سنیوں کے کتابوں سے، آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں کہ جس طرح صحابہ کا عقیدہ ہے چند روایات میں، جس طرح یہ پیش کر رہا ہے، جو فہم پیش کر رہا ہے، آپ نے اس کی رد کرنی ہے. بھائی بات تو سنیں. اب آپ دونوں نا بعد میں آپ یہ اب دیکھیں دوسروں کو باری دے دیں. اب بات ختم ہے. آخری بات ہے، پھر یہ آخری بات ہے. نہیں ابھی یہ بات لازم ہے. کہہ دو بھائی، کہہ دو جو کہنا کہہ دیں بھائی، جلدی سے. بسم اللہ. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اخبار احاد سے نہیں پیش کرے گی. ابھی بات یوں ہے کہ آپ نے کہا اخبار احاد، وہ کئی صحابہ کے روایات پیش کرے گا تو وہ جمع ہو کے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. کئی صحابہ کی روایات ایک طرح کے آ جانے سے کیا وہ متواتر ہو جائیں گی؟ شیخ صاحب متواتر ہی ہوں گے نا، کہ جب کئی صحابہ کا عقیدہ ہے تو نہیں. شیخ صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو ادھر مروڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ ابتدائی باتوں آپ میرے خیال میں آپ کے والد صاحب کچھ ان کو وہ کوئی مشہور معروف تھے، لگتا ہے کہ آپ نے اتنی محنت نہیں کی ہے. میں نے آپ کو ابھی دبایا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اخبار صحیح حدیث، خاموش ہو جائیں، ایک منٹ خاموش ہو جائیں. آپ صحیح حدیث جو ہے حجت نہیں ہوتی. اور بھائی یہ جو صحیح حدیث کو حجت نہ سمجھے، آپ کے مشائخ احناف اور غیر احناف سب کے نزدیک وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا، کافر ہے. صحیح حدیث ہر باب میں ہر مسئلے میں حجت ہوا کرتی ہے، لیکن ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم جو دکھائیں گے آپ کو صحیح احادیث آپ کے کتب سے دکھائیں گے. اب آپ ڈر گئے نا، اب آپ ڈر گئے کہ یہ ہاں ہم آپ اس نے کہا نا کہ کر رہے ہیں تو ہم ڈر گئے. واہ سبحان اللہ. ذیشان بھائی میری بات سنیں، وہ اگر ایک روایت بھی پیش کرے گا نا، آپ اس کا رد کریں گے نا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ جیت جائیں گے، وہ باطل ثابت ہو جائے گا. کہ میری بات سنیں، اخبار احاد تو کئی طرح کی ہیں، وہ کئی دلائل پیش کریں گے نا، وہ ایک دلیل تو نہیں پیش کرے گا. وہ میرا کام ہے ثابت کرنا. شیخ صاحب میرا کام ہے دلیل ثابت کرنا. ہم اگر آپ کو اپنے مبانی نہیں آتے شیخ صاحب، اگر آپ ابھی سے کہہ دو کہ بھائی میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا، میں بخاری مسلم کے صرف متواتر احادیث کو مانتا ہوں، کہہ دو. پھر آپ کا موقف جو ہے نا شیخ صاحب، ایک منٹ کو نہیں مانتا. پھر آپ اہل سنت کے آپ نمائندگی نہیں کر سکتے، آپ ریپرزینٹیشن نہیں کر سکتے اہل سنت کی. ٹھیک ہے نا، آپ کو کرنے والے نہیں کرتے کیونکہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے کہ ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے، صرف اس کے متواتر احادیث کو مانتے ہیں. یہ اس کا موقف ہی نہیں ہے کسی سنی کا، کسی حنفی کا یہ موقف نہیں ہے. صرف جہال حنفی کہتے ہوں گے مدارس میں، کوئی کہتا ہوگا کہ میں صرف متواتر کو مانتا ہوں، غیر صحیح کو نہیں مانتا. یہ کسی کا قول نہیں ہے. آپ ابھی جا کے پڑھیں، ابھی آپ بہت دور ہے آپ کے لیے مناظرہ کرنا. جب آپ کو اتنی ابتدائی باتیں نہیں معلوم کہ صحیح احادیث حجت ہوا کرتی ہیں اور وہ اب جو ان کا مدلول ہے اس کو ماننا واجب ہوتا ہے صحیح حدیث کی. بات ہو گئی، آپ کو یہ نہیں پتا. شیخ صاحب اس کے علاوہ تعریف قرآن آپ کے اخبار میں متواتر ہے. ٹھیک ہے نا، متواتر پیش کیجیے گا، لیکن بس پیش کریں گے نا، اس دن پیش کرے گا، بس ٹھیک ہے، اس دن پیش کریں گے، فائنل ہوگی. یہ متواتر پیش کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. تو متواتر کے لیے، متواتر جب آپ کہتے ہیں نا، متواتر یہ ہوتا ہے کہ بھائی متواتر لفظی ہوتا ہے، متواتر معنوی ہوتا ہے کہ ایک مطلب کے لیے آپ کو بہت سارے احادیث لانے ہوں گے. صحیح ہے نا، متواتر کہتے ہیں اسی کو ہیں. ٹھیک ہے نا، میں بالکل متواتر ثابت کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے ٹائم کی زیادہ ضرورت ہے. میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں بھائی، مجھے ڈبل ٹائم کی ضرورت ہے.
مجھے دیکھیں، مجھے ٹائم کا مساویہ شروع میں جب میرا مدعا ہوگا، میں اس میں، کیونکہ میں نے تواتر ثابت کرنا ہے، تواتر کے لیے کہ آپ کو بہت زیادہ احادیث پڑھنی ہوں گی. مثلا آپ 1-2 حدیث سے کام نہیں چلا سکتے، آپ کو 20 30 40 حدیث پڑھنے پڑیں گے. بالکل میں کام انجام دوں گا، لیکن یہ کام 10 منٹ 15 منٹ میں نہیں ہو سکتے بھائی. آپ نے جو شرط رکھی ہے، پھر اس شرط کے یہ بھی ساتھ رکھیں کہ بھائی اس کے لیے مجھے 30 سے 40 منٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کو 30-40 منٹ نہیں دیں گے اس کے مقابلے میں، کیونکہ آپ نے تو یہ کرنا نہیں ہے کہ بھائی 40 حدیث ہم کو پڑھ کے سنانا ہے نا. آپ نے میرے بات کو رد کرنا کہ بھائی یہ متواتر نہیں ہے یا اس کا مدلول کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنا مدعا دیکھو بھائی صاحب، میں ہر باری نہیں، جب ٹائم گفتگو ہوگا نا، پہلی باری جب میری باری ہوگی، مجھے 30 سے 40 منٹ کی ضرورت ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو صرف 15 منٹ دیں گے، کیونکہ میرے احادیث زیادہ پڑھنی ہے. ہاں میں نے احادیث زیادہ پڑھنا ہے نا بھائی، میرے پاس احادیث بہت ہیں. آپ نے شرط رہ رکھا ہے کہ تم بہت سارے احادیث لے کے آؤ. ٹھیک ہے، میں بہت سارے احادیث لے کے آتا ہوں، میں 20-30 حدیث لے کے آتا ہوں. 20-30 حدیث میں کم از کم 40 منٹ تو لگتا ہے نا. ہر حدیث 2 منٹ، عربی پڑھو، ترجمہ کرو، کتاب دکھاؤ. شیخ صاحب کم از کم 8 روایات اپنے لے کے آنے، یا 8 یا 10 وہ متواتر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. 8 نہیں، 9 سے اوپر. میں آپ کو 20 میں تواتر ثابت کرنا میری باری ہے نا، میرا کام ہے تواتر. اس بات کے لیے مجھے 30 سے 40 منٹ کی ضرورت ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے نا، ختم بات. یا اللہ السلام. ٹھیک ہو گیا ذیشان صاحب، خدا حافظ. اچھا ابھی جو ہے سونامی بھائی کو ساتھ گفتگو کرتے ہیں. 1 منٹ میں سونامی بھائی کو لاتا ہوں. ذیشان صاحب اللہ حافظ. آپ سے پھر پکا ہو گیا نا بات؟ 6 تاریخ کو ہمارا آپ سے مناظرہ تعریف قرآن پر. 6 تاریخ کو انشاءاللہ الرحمن آپ حدیث متواتر سے ثابت کریں گے. حدیث متواتر لائیں گے. شروع میں میرے پاس 30 سے 40 منٹ ہوں گے، آپ کے پاس 15 منٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا تو اس طرح نہیں ہے. تو بھائی جب آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تم بہت ساری احادیث لے کے آؤ اور ٹائم نہیں دے رہے، میں کیسے میں 20-30 حدیث پیش کروں 15 منٹ میں؟ ذیشان بھائی کیسے اگر دیکھ پھر مان لو جو جمہور علماء کا مذہب ہے، جمہور علماء کا مذہب ہے کہ صحیح حدیث حجت ہے. جب مان نہیں رہے نا، جمہور علماء کا یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے کہ حدیث صحیح بخاری مسلم جو سنن ترمذی، اگر صحیح حدیث صحیح ہے وہ حجت ہے. یہ سب اہل سنت کا ہی موقف ہے. آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے نا. میں تو آپ کو بہت ڈیل دے رہا ہوں، آپ کو شاگرد کی طرح، نوجوان کی طرح میں آپ کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہوں. ذیشان بھائی اس طرح ہے نا، اگر زیادہ حدیث چاہیے میں زیادہ حدیث پیش کرتا ہوں. ٹائم کی ضرورت ہے بس. اس کا ابھی جو ہے نا یہ شخص آپریٹر سے بات کرے گا. ابھی ٹائم بہت ضائع ہو گیا بھائی، ٹائم بہت ضائع ہو گیا. آپریٹر سے آپ دیکھیں، ان باتوں کے لیے سب لوگوں کو یہاں پہ روکنا، یہ کوئی دینی علمی بات ہو نہیں رہی. شرائط طے کرنا ہے، آپریٹر سے طے کرو بھائی. اس سے زیادہ آپ کو 1 گھنٹے بلکہ 2 گھنٹے ہمارے لے لیا آپ نے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپریٹر سے بات کرو. 6 تاریخ کو ہمارا آپ سے مناظرہ ہے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں.